بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نیو ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ اس وقت ذہن فکروں سے آزاد تھا، اعصاب پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ میں نے کہا اوکے، تمہاری مشکل کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ بولی بس تم مجھے یہاں سے نکالو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں تمہارے ساتھ، تم سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے اور رب نواز کے خوف سے مجھے ساری زندگی ایسے ہی چھپ کے گزارنی پڑے، کسی زیر زمین تہہ خانے میں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، ہر وقت ڈرتے ڈرتے کامتے اور فرار ہوتے، چھپ چھپ کے جیتے، عمر گزارتے، تو کوئی جینا ہوگا۔ اس سے تو بہتر ہوگا کہ میں رب نواز کو مار کے خود کو قانون کے حوالے کر دوں، پھانسی چڑھ جاؤں یا لوٹ جاؤں اپنی پچھلی زندگی کی طرف۔ سونی کا مسئلہ سنگین ہو گیا تھا، وہ ایک نفسیاتی مریضہ بننے لگی تھی۔ اس کا یہ رد عمل بالکل فطری تھا۔ اس کی جگہ میں یا کوئی اور ہوتا تو ایسا ہی سوچنے لگتا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ چند دن اور انتظار کرے، پھر اس کی یہ قید تنہائی ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے ساتھ زندگی کی تمام مصروفیات میں بھرپور طریقے سے شریک ہو سکے گی۔ چند دن بعد کیا ہوگا؟ وہ بولی۔ میں نے کہا میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمہارا اس گھر میں رہنا نیلم کے لیے خطرے کا سبب بن گیا ہے۔ رب نواز کا شک برقرار ہے کہ تمہیں نیلم نے پناہ دے رکھی ہے۔ اس کا یہ شک رفع ہو جانا چاہیے کہ یہ کام خود نیلم کر سکتی ہے۔ تمہارے نکل جانے کے بعد وہ کسی طرح رب نواز کو موقع فراہم کرے گی، وہ اپنی تسلی کر سکے۔ میں تمہیں یہاں سے شفٹ کر دوں گا۔ جب طے کر لیا ہے تو پھر چند دن بھی انتظار کیوں؟ میں نے کہا رئیس خانہ بڑی محفوظ جگہ تھی ہم سب کے لیے، مگر اس کی تباہی بھی ہماری وجہ سے ہوئی۔ میں نے اور رئیس نے سمن آباد میں ایک مکان کرائے پر لیا تھا اور اسے فرنش کر کے رہائش کے قابل بھی بنا لیا تھا۔ بدقسمتی سے رئیس حالات کی سازش کا شکار ہو گیا۔ مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ بہت جلد اس کی ضمانت پر رہائی ہو جائے گی۔ فی الحال تمہیں اس گھر میں شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہاں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں میں نے کہا ہاں، مگر میں چند دن کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ اگر سیٹ مل گئی اور ویزا لگ گیا تو آج یا کل تک میں نکل جاؤں گا۔ میں لندن جانے کا مقصد تم سے پوشیدہ نہیں، میرے واپس آ جانے کے بعد ہم یقیناً اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے فرید عباسی اور رکشی کا گھر۔ ان کے ساتھ تمہارا رہنا کسی کے حق میں اچھا نہیں ہو سکتا، نہ تمہارے لیے نہ ان دونوں کے لیے۔ ان کو اپنی زندگی سکون اور عافیت کے ساتھ گزارنے دینا چاہیے۔ میرے کچھ پلان ہیں، لندن سے واپسی آ کے میں اپنا بزنس اور آفس سیٹ کروں گا۔ جگہ دیکھ لی ہے شبنم نے، اور 2-4 دن میں ڈیل بھی ہو جائے گی۔ واپس آ کے میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے وہاں کوئی کام نکل سکتا ہے یا نہیں۔ وہ خوش ہو گئی۔ آفس کا کوئی کام مجھے آتا تو نہیں، مگر تم سکھا دینا، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں میں، ورنہ جھاڑ پونچھ کا کام تو کر ہی لوں گی۔ میں نے کہا دوسرا پروگرام ہے یتیم خانے کے پروجیکٹ کا، وہ میں رکشی اور فرید عباسی کا سپورٹ کروں گا۔ فرید وکیل ہے اور اس نے بھی اپنا ایک آفس کھولا ہے، پھر بھی وہ باہر کے مسائل دیکھ لے گا۔ انتظامی امور میں تم رکشی کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہو۔ وہ اور خوش ہوئی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تیسری صورت یہ ہے کہ جب میں لندن سے واپس آؤں گا تو ہاسپٹل کی توسیع کے کام میں تمہیں ڈاکٹر کمال کے سپرد کر دوں، وہاں کمر تمہارا خیال رکھے گی، وہ بڑی محفوظ جگہ ہے۔ یہ تو سب سے اچھا ہوگا، لیکن اس کا جوش و خروش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے کہا لیکن کیا؟ میں یہ سب کروں گی کیسے؟ میں نے ہنس کے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے، تم برقع اوڑھ لو اور ایسے کام کرو جیسے ایرانی عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں کر رہی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تمہارا چہرہ اور حلیہ ہی نہیں، تمہاری شناخت بھی بدل دی جائے۔ بھیس بدل کے کوئی ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں بھی اب ناصر عظیم کی شناخت قائم کر رہا ہوں۔ شاہ عالم کو میں نے زندہ رکھا تھا، اب اس کا وجود مٹانا ضروری ہے۔ تم سونی کا وجود مٹا دو۔ وہ سوچنے لگی یہ ہو سکتا ہے اگر میرا نام بدل جائے۔ میں نے کہا تم نے شناختی کارڈ بنوایا ہے اپنا؟ نہیں، کیسے بنواتی، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں نے کہا اب بنوا لیں گے، پھر تم سونی نہیں رہو گی۔ اگر ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ بھی ہوں گے تو تمہاری شناخت پکی ہو جائے گی۔ تم 2-4 بار لندن یا باہر کسی ملک کا چکر لگا لو گی تو اطمینان سے کہیں بھی کام کر سکو گی۔ کہاں؟ لندن میں؟ وہ تو ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ہاں ہاں لندن میں، میرا خیال ہے کہ وہاں بھی مجھے آفس کھولنا پڑے گا۔ اس کے بعد رب نواز ڈھونڈتا پھرے، تمہیں پولیس تلاش کرتی رہے پاکستان میں، تم ٹھاٹ سے لندن میں آفس کے مینیجر بن کے رہنا، ساری دنیا گھومنا رئیس کے ساتھ۔ وہ خوابوں میں کھو گئی۔ رئیس کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے آخر وہ بھی تو میری ذمہ داریوں میں شریک ہوگا نا۔ میں اور تم، رئیس اور شبنم، فرید عباسی اور رکشی، ہم سب جو کریں گے مل کے ہی کریں گے۔ کمر اور کمال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور چندہ؟ سونی نے سوال کیا۔ چندہ؟ ہاں وہ بھی ہوگی اگر چاہے گی۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا وہ کیوں نہ چاہے گی آخر؟ سونی نے کہا۔ میں نے کہا باقی سب کے بارے میں جتنے یقین کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہوں، اتنے یقین کے ساتھ چندہ کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا راستہ الگ کر لے، کر ہی چکی ہے وہ۔ سونی نے کہا ناصر یہ سب جو تم نے ابھی ابھی کیا ہے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پاگل، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اب تم بھول جاؤ ساری پچھلی باتوں کو اور اپنے مستقبل کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سوچو۔ تم کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، دیکھو کتنا اچھا مستقبل ہے تمہارا، کہیں تم مجھے بہلانے کے لیے خواب تو نہیں دکھا رہے ہو؟ میں نے کہا
چند دن میں سب سامنے آ جائے گا۔ شبنم کے بھی اپنے پلان ہیں، وہ اس اخبار کو پاکستان کا بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا اور جدید ترین اخبار بنانا چاہتی ہے۔ میرے بزنس، یتیم خانے یا ہاسپٹل کے بارے میں تم شبنم سے بھی پوچھ سکتی ہو، رکشی سے بھی اور خود سے بھی۔ میں نے کوئی شیخ چلی والا منصوبہ نہیں بنایا۔ کتنے آپشنز ہیں تمہارے لیے؟ میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، شبنم کا اخبار، ڈاکٹر کمال کا ہاسپٹل یا وہ یتیم خانہ۔ جس کام میں دلچسپی ہو کرو، کام الگ الگ ہیں مگر ہم سب ایک ہیں۔ اس ٹیم میں تمہاری اہمیت کسی سے کم نہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، 2 بجنے والے ہیں۔ تمہاری نیلم کا تو کچھ پتہ نہیں۔ فون کو جیسے میرے اس جملے کا انتظار تھا۔ گھنٹی بجنے لگی تو سونی نے ریسیور اٹھایا۔ بڑی لمبی عمر ہے آپ کی شبنم باجی، آپ کا نام لیا ہی تھا ابھی ناصر نے۔ جی اچھا سوری، یہ لیں بات کریں۔ اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کہا شبنم ہے۔ میں نے اس سے ریسیور لے لیا۔ فراغت ہو گئی تمہیں؟ اس نے طنز سے کہا میری چھوڑو، اپنی بات کرو۔ تمہیں کب فراغت ہوگی نیلم کے انتظار سے؟ شب فرقت کی سحر ہونے والی ہے۔ میں نے کہا میں نکل ہی رہا تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ اب تو یہی کہو گے؟ اس کے لہجے میں ناراضگی سے زیادہ تلخی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے ساتھ تمہارے رویے میں کتنی بے اعتنائی آ رہی ہے۔ میں بے اعتنائی؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں سب کچھ بھول کے تمہیں دیکھنے پہنچا تھا؟ میں نے خفگی سے کہا۔ اس نے میری بات کاٹ دی، لیکن انتظار نہیں کیا میری واپسی کا، اور پلٹ کے خبر بھی نہیں لی۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں پریس یا پبلک کے سامنے آنے سے گریز کر رہا ہوں۔ وہاں پولیس آ جاتی تو میرے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود میں نے رسک لیا۔ بڑی مہربانی جناب کی۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی سیریس معاملہ نہیں ہوا۔ تم خود اپنے اسٹاف کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی، یعنی اس کے بعد تمہارا مجھ سے مل کے میرا حال پوچھنا ضروری نہیں رہا تھا۔ وہ اس تند لہجے میں بولی۔ میں ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی، الماری میرے پاؤں پہ گری تھی، میرا ایک بازو شل ہو رہا تھا اور میں کتنی اپسٹ تھی اس کی فکر نہیں تھی تمہیں۔ تمہارا فرض نہیں تھا مجھے تسلی دینا۔ مجھے مورل سپورٹ کی ضرورت تھی۔ میں نفسیاتی طور پر اتنی خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا اوکے آئی ایم سوری، دراصل گزشتہ رات یہاں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، چنانچہ تم پہنچ گئے نیلم سے اظہار ہمدردی کرنے، اور کیوں نہ جاتے، برسوں کا ساتھ ہے، ایک تم ہی تو ہو اس کی دل جوئی کرنے والے۔ میں نے بھنا کے کہا شبنم تم پاگل ہو گئی ہو۔ اس نے تڑک کے جواب دیا میں نہیں پاگل، تمہاری چندہ ہو رہی ہے تمہارے لیے، ایک ایک سے پوچھ رہی ہے تمہارے بارے میں۔ اچھی فلمی مثلث ہے یہ بھی۔ تم جاگ رہے ہو نیلم کے لیے، چندہ جاگ رہی ہے تمہارے لیے، اور میں جاگ رہا ہوں۔ خوف نے میرے اعصاب کو منتشر کر دیا ہے، دہشت سے میں سو بھی نہیں سکی۔ میری فکر کسی کو نہیں۔ اس نے ہسٹیریا میں چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، تم اب باتوں سے بیوقوف نہیں بنا سکتے مجھے۔ میں جا رہی ہوں، تم بھی جاؤ رنگ رلیاں منانے اپنی چندہ کے ساتھ لندن۔ غصے اور صدمے کے باوجود میں نے ضبط سے کام لیا۔ کون الو کا پٹھا جا رہا ہے چندہ کے ساتھ لندن؟ جھوٹ مت بولو۔ وہ چیخ کے بولی ہم سب کا دھوکہ دیتے رہے ہو تم۔ ہم سے تم نے کیا کہا تھا کہ لندن جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کہا تھا؟ سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے بھی چلا کے کہا نہیں، کہ کسی کو معلوم نہیں، وہ سب جھوٹ تھا۔ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے تم۔ سب سے غلط بیانی کی تم نے۔ چندہ تم سے نفرت کرتی ہے، تم اس سے متنفر ہو، لیکن دوسری طرف تم اس سے چھپ چھپ کے ملتے رہے۔ وہ دوغلے پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن یہ فطرت بن گئی ہے تمہاری۔ تم بیک وقت شاہ عالم اور ناصر عظیم ہونے کا دلچسپ کھیل ہم سب کے ساتھ بھی کھیل رہے ہو، اور اس سے پورا فائدہ بھی اٹھا رہے ہو۔ میں نے کہا شبنم برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، میں تمہیں وہاں آ کے ماروں گا۔ ہاں اور کر بھی کیا کر سکتے ہو تم، لیکن کیا اس سے وہ سچائی بدل جائے گی جو مجھے معلوم ہو گئی ہے؟ کیسی سچائی؟ یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ خدا کے لیے مجھے بھی کچھ سمجھاؤ شبنم۔ تم جانتی ہو کہ تم سے محبت کی ہو۔ نہیں میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، چندہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وہ سخت زہریلے لہجے میں بولی۔ کیا بتا دیا یہ تو بتا دو۔ یہی کہ تم دونوں ایک ساتھ لندن جا رہے ہو، دونوں ہاسپٹل کے توسیع منصوبے کے لیے سامان کی خریداری کرنے جا رہے ہو۔ 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا ہے تم نے کمال ہاسپٹل کو، ہاسپٹل ایکوپمنٹ کی خریداری کے لیے، اور ظاہر ہے یہ پروگرام اچانک ایک دن میں نہیں بن گیا، اس کے لیے پلاننگ ہو رہی تھی۔ تم اور ڈاکٹر کمال، قمر اور چندہ سب نے مل کر ہر کام کیا ہوگا، کوٹیشن منگوائی ہوگی تم نے، پھر سلیکشن ہوا، اور اب تم جا رہے ہو ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے۔ لیکن ہم سب سے تم نے کیا کہا تھا؟ میرا دماغ گھومنے لگا۔ دیکھو شبنم اس وقت میں فون پر تم کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا چندہ نے فون کیا تمہیں؟ ہاں، ورنہ مجھے کیا الہام ہوتا کہ تمہارا اصل پروگرام کیا ہے؟ وہ تمہیں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی کی پریشانی لاحق ہو گئی آدھی رات کو، ناصر کی کیا ضرورت پڑی اچانک؟ تب اس نے بتایا کہ اسے پروگرام فائنل کرنا ہے تمہارے ساتھ مل کے۔ کہنے لگی کہ ہم لندن جا رہے ہیں نا۔ میں نے چندہ کو ایک گالی دی۔ اس کے بعد تو میں اس سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ تم یہ بتاؤ اور کیا بکواس کی اس نے وہ سب بتا دیا جو سچ تھا۔ کل رات کو تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ آخر جب میں نے تمہیں اس کے سامنے جاتے ہوئے پکڑا تھا تو تم نے کتنی ڈرائی سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں چھوڑنے جا رہی تھی۔ تم وہیں تھے، مگر کمال نے جھوٹ بول دیا، مجھ سے کہا کہ تم وہاں نہیں ہو، تم سب ملے ہوئے ہو۔ جھوٹ کمال نے نہیں بولا تھا، میں نے چیخ کے کہا۔ اس ذلیل عورت نے بولا تھا، چندہ نے۔ میں اب متاثر ہونے والی نہیں ہوں ناصر،
تمہارے رویے میں تبدیلی کی وجہ میری سمجھ میں اسی وقت آ گئی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا تم سے کہ تمہاری محبت اور ہے، اور دوسری جیسی وارففتی اور طرب نہیں ہو رہی۔ وجہ اب معلوم ہو گئی ہے۔ شبنم خام خواہ غلط فہمی کو دل میں جگہ مت دو۔ نہیں ناصر، اب نہ کوئی غلط فہمی ہے نہ خوش فہمی۔ تم نے بڑے خوبصورت لفظوں سے مجھے فریب دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اب تمہارے دل میں میرے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ تمہیں شبنم نہیں، ایک صحافی کی، ایک ایڈیٹر کی مدد کی ضرورت تھی۔ تم نے مجھے استعمال کیا، پہلے جسمانی طور پر کرتے رہے، اب مجھ سے دل بھر چکا ہے تمہارا۔ محبت تم نے ہمیشہ چندہ سے کی، تم اسے کبھی بھلا نہیں پائے۔ اتنا غصہ مجھے شبنم کی باتوں پر آ رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ چندہ پر آیا تھا، جس نے جانتے بوجھتے یہ آگ لگائی تھی۔ کچھ عرصے سے اس نے میرے خلاف اپنے جارحانہ رویے والی پالیسی بدل دی تھی۔ اب وہ مجھے نفسیاتی طور پر محصور کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بار جھوٹ سے میرے اور شبنم کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے ساتھ اپنے غلط سلوک پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے مفاہمت پر آمادہ ہے اور اپنے ذلت امیز رویے پر نادم ہے، لیکن میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس لطف و عنایت کے پردے میں بھی اپنی شکست کو میری شکست بنانے کی آرزو پر پہنا ہے۔ شبنم سے فون پر کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ جس لڑکی کے بارے میں میرا دعویٰ تھا کہ اس کی محبت غیر مشروط، حسد سے بے نیاز اور بے طلب ہے، اس نے ایک دائمی سچائی کو قبول کرتے ہوئے میرے دعوے کی نفی کر دی تھی کہ عورت اپنی محبت میں غیر مشروط ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے محبوب پر مکمل اختیار اور بلا شرکت غیر اپنا تسلط مانگتی ہے۔ ایسا ہی چندہ نے ثابت کیا تھا، مگر اس نے اپنے جذبات پر کوئی مصلحت کا پردہ نہیں ڈالا تھا۔ جو کہنا تھا کھل کے کہہ دیا تھا، جبکہ شبنم نے اب تک اپنے حسد اور رقابت کے جذبات کو چھپائے رکھا تھا۔ وہ ظاہر یہ کرتی رہی کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر میں شاہ عالم کی طرح اسے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کر لوں تب بھی وہ مجھے یک طرفہ طور پر اسی طرح چاہتی رہے گی جیسے کہ رکشی کی موجودگی میں چاہتی رہی تھی۔ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ وہ بھی ایک عام عورت تھی، کم سے کم محبت کے معاملے میں۔ چندہ کی پیش قدمی نے اسے اذیت پہنچائی تھی اور خطرے کے احساس میں مبتلا کر دیا تھا، مگر وہ میرے رویے سے مطمئن تھی، اس لیے خاموش تھی۔ اب غلط فہمی کی بنا پر اسے یہ لگا کہ میرا جھکاؤ پھر چندہ کی طرف ہے، بلکہ یہ یقین ہو گیا تھا اسے کہ دل سے میں چندہ کو کبھی بھلا نہ پایا تھا، تو اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ یہ رقابت کی جذباتی رد عمل طوفانی لہر تھی جو اسے مخالف سمت بھاگ کے لے گئی تھی۔ جب اس کا زور ٹوٹے گا تو وہ خود ہی اپنے الفاظ پر شرمسار ہوگی۔ اسے احساس ہوگا کہ سوچے سمجھے بغیر اور تصدیق کیے بغیر اس نے یک طرفہ طور پر چندہ کی بات کو سچ مان لیا اور مجھ پر الزام عائد کر دیا۔ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پیا، چند لمبی گہری سانسیں لیں اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا، کیا مجھے ابھی جا کے شبنم کو منا لینا چاہیے یا لندن سے واپسی تک اس سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے؟ تب تک وہ اس جذباتی بحران سے نکل آئے گی اور غصہ جب اترے گا تو رد عمل سے پشیمانی کا شکار ہوگی۔ بالآخر عقل کا فیصلہ غالب آیا اور میں نے شبنم سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن چندہ سے بات کرنا ضروری تھا۔ میں نے کمال کے گھر کا فون ملایا۔ سونی سب کچھ سن رہی تھی اور میری حالت سے پریشان بھی تھی۔ اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا مسئلہ ہے آخر، مجھے بتاؤ پہلے۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بتا دوں گا، پہلے میں اس الو کی پٹھی چندہ سے تو بات کر لوں، ہاتھ ہٹاؤ۔ کمال نے بالآخر فون اٹھا کے ہیلو کہا۔ میں نے کہا کمال ذرا چندہ کو بلا کے لاؤ، اس کے پاس تو فون نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ مگر یہ کیا دوڑا پڑ گیا تجھے آدھی رات کے بعد؟ پتہ ہے کیا وقت ہوا ہے؟ وہ غنودگی میں بولا۔ معلوم ہے، تو جا اسے جگا اور پکڑ کے لا، نہیں تو کمر سے کہہ۔ پہلے معلوم ہونا چاہیے مجھے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو صبح نہیں کی جا سکتی؟ کمال نے ناراضگی سے کہا۔ ہے کچھ ایسی ہی بات۔ اس نے جھوٹ بولا کہ میں اس کے ساتھ لندن جا رہا ہوں، شبنم کو بدگمان کیا ہے، بدگمانی کی اولاد۔ کمال نے مجھے ایک گالی دی، ایسی کی تیسی تیری اور شبنم کی، اور فون ایک طرف رکھ کے سو گیا۔ میں نے پھر نمبر ڈائل کیا تو فون بڑی بیزی ٹون دیتا رہا۔ میں نے غصے میں فون پٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ سونی میں جا رہا ہوں۔ وہ بولی تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے، شاید نیلم باجی آ جائیں۔ میں نے کہا میں نیلم کے لیے ساری رات نہیں جاگ سکتا، اس کا کیا ہے وہ صبح تک نہ آئے۔ ویسے بھی میں تمہیں ایک بات سمجھانے کے لیے آیا تھا، تم اس وقت جاؤ گے کیسے؟ میں نے غرا کے کہا تم فکر مت کرو، جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا جاؤں گا، گاڑی ہے میرے پاس۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میرا دماغ شبنم کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت میں سخت جنجلایا ہوا تھا۔ میں کسی سے بھی لڑ سکتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اس وقت پہلے چندہ کے پاس جا کے اسے خوب سناؤں، پھر شبنم کو اتنا بے عزت کروں کہ وہ رو پڑے اور مجھ سے معافی مانگے۔ ایک نے جھوٹ بولا تھا، دوسرے نے اس پر یقین کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ جیٹ فائٹر گاڑی کے ڈیک پر پنجابی ڈسکو بھنگڑا سن رہا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا، یہ کیا واہیات موسیقی سنتے ہو تم؟ بھنگڑا لوک رقص ہے اور پنجاب کی عوامی موسیقی کا ڈسکو سے کیا رشتہ؟ یہ تو اتنی ہی بے تکی بات ہے جیسے بریانی کا کیک بنایا جائے اور قورمے کی پڈنگ۔ اس نے دبے دبے لہجے میں کہا سوری سر، اور ٹیپ آف کر دیا۔ آپ شاید بھول گئے تھے مجھے نیلم سے ملوانا ہے۔ میں نے دھاڑ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں اتنا بھلکڑ ہوں
نیلم ابھی شوٹنگ سے نہیں لوٹی ہے، میری ملاقات نہیں ہوئی، اس سے تو تمہیں کیسے ملواتا؟ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سیٹ سے سر لگا دیا اور سوچنے لگا کہ آخر میں ایسے کیوں بیہیو کر رہا ہوں۔ شبنم نے چندا کے جھوٹ کو سچ مان لیا اور جذباتی ہسٹریا میں مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کہہ دی، تو اس سے کون سی قیامت آ گئی؟ جب صورتحال واضح ہوگی تو شبنم کو خود اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور چندا مزید ذلیل ہوگی۔ ایسی چھوٹی موٹی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان سے زندگی میں کوئی بحران پیدا نہیں ہوتا۔ ہوٹل پہنچنے تک میرے دماغ کا آتش فشاں سر بڑھ چکا تھا۔ میں نے جیٹ فائٹر سے معذرت کی، میں مینٹلی کچھ ڈسٹرب تھا، میں نے کہا، اور پھر اسے تمغہ حسن کارکردگی کے طور پر 100 روپے انعام دیے۔ ہوٹل کے اسٹاف نے مجھے مسکرا کے ویلکم کیا۔ میرے مہربان اور شناسا اسسٹنٹ مینیجر نے مجھے بڑی رازداری سے مطلع کیا، آج بھی لوگ آپ کی تلاش میں پریشان ہوتے رہے ہیں اور پریشان کرتے رہے ہیں۔ میں نے کہا، کیا بہت لوگ آئے تھے؟ وہ بولا، وہی میڈیا کے لوگ تھے سر، زیادہ تر کو میں پہچانتا ہوں، انہیں ٹالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ ہمیشہ بیک ڈور سے انفارمیشن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ویٹر سے یا ان مہمانوں سے جو ہوٹل میں مقیم ہیں، آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دراصل آج آپ کا انٹرویو بھی شائع ہوا ہے ایک اخبار میں۔ میں نے کہا، ہاں، وہ ایک مصیبت پیچھے لگ گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ وہ مصیبت یہاں تک آپ کے پیچھے آئی تھی سر؟ میں نے ناگواری سے کہا، وہ فرزانہ علی، ایڈیٹر روزنامہ خبردار؟ یس سر، ان کا اصرار تھا کہ انہیں ملوانے والی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کی پارٹی نے ایک وائس چیئرمین ہے مسٹر قریشی، آپ نے خود انہیں بتایا تھا کہ آپ کا قیام یہاں ہے۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے، میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ خاتون نے یہ بھی کہا کہ آپ نے انہیں فون کیا تھا اور انہیں ایکسچینج سے معلوم کرا لیا تھا کہ کال یہاں سے کی گئی تھی۔ میں نے ہنس کے کہا، اچھا، بڑی ایفیشنسی ہے بھائی، میں تو سمجھ گیا تھا سر کہ وہ بلف کھیل رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں نے رجسٹر ان کے سامنے رکھ دیا کہ آپ خود ملاحظہ فرما لیں، اور اگر وہ دیکھ لیتی، پھر کیسے دیکھ لیتی سر؟ وہ پچھلے مہینے کا رجسٹر تھا، اس نے بس تاریخ دیکھی تھی اور مہمانوں کے نام پر انگلی رکھ کے صفحے پلٹتی گئی۔ وہ چلاک عورت ہے، شاید اس نے ہر اچھے ہوٹل میں ایسا ہی ڈرامہ کیا ہوگا، یہاں سے انہوں نے ایک دو جگہ فون بھی کیے ہوں گے، اس کی موجودگی میں ہے، کسی نے فون پر کہا ہوگا کہ وہ وزارت داخلہ یا اسسٹنٹ سیکرٹری وقار احمد ہیں اور اسے ایک شخص شاہ عالم کے بارے میں انفارمیشن چاہیے۔ وہ ایک سابق سیاست داں ہیں جو متعدد مقدمات میں ملوث تھا اور فرار ہو کے لندن چلا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ سر، ہم ٹیلی فون پر کچھ نہیں بتا سکتے، آپ آفیشیلی پوچھیے یا خود یہاں آ کے معلوم کیجیے۔ بات یہ ہے کہ سر کے فون پر تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے خود کو کہ وہ کمشنر ہے یا گورنر ہے۔ پردانہ سخت مایوس ہوئی۔ میں نے کہا، آپ نے بڑی ڈپلومیسی سے کام لیا، تھینکس۔ وہ بولا، شام کو مسٹر قریشی کا فون بھی آیا تھا سر، اور کوئی شمس صاحب بھی پوچھ رہے تھے، میرے خیال میں ہر ہوٹل سے پوچھ رہے ہیں لوگ اپنے اپنے طور پر۔ ہم نے بھی ابھی تک مکمل رازداری برتی ہے سر، لیکن میں نے کہا، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، اتنے لوگ آپ کو آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، پھر یہ اسٹاف کے 100% لوگوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خریدے نہیں جا سکتے۔ اگر یہ راز کسی وجہ سے فاش ہوا تو قصوروار مجھے نہ سمجھیے آپ۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، کل تک میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا، کسی ٹریول ایجنسی سے مسٹر صدیقی بھی آئے تھے، وہ صبح 10 بجے پھر آئیں گے۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، یہ تھکن جسمانی بھی تھی اور ذہنی بھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کے میں سیدھا باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد میرے کشیدہ اعصاب خاصے پرسکون ہو گئے تھے، اور کپڑے بدل کے میں بیڈ روم پر گرا تو کسی چندہ یا شبنم کا خیال آنے سے پہلے مجھے نیند نے آ لیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ مینیجر نے بڑے معذرت خواہانہ انداز میں بتایا، مسٹر فرید عباسی بات کرنا چاہتے ہیں سر۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی ہدایت کیا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہدایت کو گولی مارو، اور اگر وہ سو رہے ہیں تو انہیں بھی گولی مار کے اٹھا دو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 10 بجنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، بات کرا دو۔ فرید عباسی بھی غصے سے بھرا ہوا تھا۔ جتنی گالیاں دینی تھی وہ میں بالمشافہ دوں گا۔ میں نے کہا، ظاہر نصیب، لیکن آپ اتنے فارغ کیوں؟ وہ بولا، اچانک کورٹ میں وکیل اسٹرائک کر بیٹھے ہیں، آج کوئی سماعت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، تو فوراً آ جا، مجھے بھی بہت سے معاملات پر بات کرنی ہے۔ میں نے سوچا کہ آنے سے پہلے بتا دوں، کہیں تو نکل نہ گیا ہو کہ کل کی طرح میں تو کہاں ڈھونڈوں گا۔ کل آدھی رات تک 10 بار فون کیا اور ہر بار یہی جواب ملا کہ وہ ابھی نہیں آئے۔ آج بھی صبح 9 بجے سے کوشش کر رہا تھا، میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں۔ اس کے آنے سے پہلے ہی ٹریول ایجنسی کا نمائندہ صدیقی حاضر ہو گیا۔ یو آر ویری لکی سر، عام طور پر اتنے کم وقت میں ویزے اور فلائٹ کنفرمیشن کا کام ہوتا نہیں جو ہم نے آپ کے لیے کر دکھایا۔ میں نے کہا، پھر اس میں میری لک کا کیا سوال ہے، یہ تو تمہارا کارنامہ ہوا۔ کل رات ہوگی آپ کی فلائٹ اسلام آباد سے 12:30 بجے، اور اس کے لیے آپ کو 10 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا سر۔ اس نے اپنا بریف کیس کھولا۔ اب آپ یہ فرما دیں کہ لاہور سے اسلام آباد کیسے جانا پسند کریں گے، بائی ایئر، کار سے، یا ایک اوپن ٹکٹ ہے؟ میں نے کہا، پھر میں ہوائی جہاز سے ہی جاؤں گا۔ ویری گڈ سر، ہمارا نمائندہ آپ کو ایئرپورٹ پر ملے گا، آپ کے سارے ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے پاس، ساری فارمیلٹیز وہ پوری کر دے گا۔ اگر لندن میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، میں نے کہا، نو تھینکس، میں لندن سے پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن ایک کام ہے۔ یس سر۔ میں نے کہا، یہ معلوم کرو کہ آج رات لندن جانے والوں میں مس چاندنی خانم کی کوئی خاتون تو نہیں ہے؟ اس نے فون اٹھا لیا۔
میں ابھی بتاتا ہوں۔ میں جتنی دیر میں غسل خانے سے فارغ ہوا اور کپڑے بدل کے اپنے لیے ناشتے کا آرڈر دیا، اتنی دیر میں فرید عباسی بھی آ گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چندا کا نام لندن کے پیسنجر لسٹ میں نہیں ہے۔ کافی پیتے ہوئے فرید نے مجھے غور سے دیکھا، بہت مایوسی ہوئی آپ کو یہ جان کر کہ وہ آپ کی ہمسفر نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیا شبنم نے تیرے کان بھرے ہیں؟ تو بتا یہ سچ ہے یا غلط؟ میں نے کہا کیا سچ ہے؟ یہ کہ میں چندا کے ساتھ رنگ رلیاں منانے لندن جا رہا ہوں۔ میں نے رنگ رلیاں منانے کی بات نہیں کی، وہ بولا۔ اس نے تو کی تھی، میری ایک نہیں سنی۔ چندا کی بات پر اتنی آسانی سے یقین کر لیا۔ میں یقین دلا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہی غصے میں۔ تم چندا سے محبت کرتے ہو، چھپ چھپ کے ملتے ہو، اسے دل سے نکال نہیں پائے، مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو۔ فرید خاموشی سے سنتا رہا۔ سچ کیا ہے؟ میں نے کہا چندا جا رہی ہے لندن، مگر میرے ساتھ نہیں۔ ایک بڑی نیک دل، نیک سیرت اور نیک نیت خاتون ہے، کوئن ہے اس کا نام۔ شروع سے وہ کمال کے ساتھ کام کر رہی ہے، چنانچہ اس کے شوہر کو میں کنگ ایڈورڈ کہتا ہوں۔ چندا جا رہی ہے ایڈورڈ کے ساتھ، مجھ سے اس نے یہی کہا تھا، اور کمال نے بھی تم کے ساتھ چلے جاؤ کیونکہ تم ڈونر ہو۔ کیونکہ میں ڈونر ہوں، رائٹ، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میری کمٹمنٹ مالی ضرورت پوری کرنے کی حد تک ہے، وہ میں نے پوری کر دی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ چندا نہ جاتی تو ایک میں کمال کی بات مان لیتا۔ میں ویسے بھی لندن جا رہا تھا، مجھے وہاں کے بزنس کانٹیکٹ سے بہت مدد ملتی ہے، میں یہ کام کر سکتا تھا، شاید چندا اسے بہتر طور پر کر سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر ابھی یہ پتہ چلتا کہ کل رات چندا ابھی اسی فلائٹ پر ہوگی تو میں اپنی سیٹ کینسل کرا دیتا۔ فرید نے غور فرما کے کہا، آخر جھوٹ کیوں بولا چندا نے؟ یہ آپ چندا سے پوچھیں، پہلے بھی ایسے کئی جھوٹ بول کے اس نے مجھے شبنم سے اور شبنم کو مجھ سے بدگمان کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ کمال کہتا ہے کہ میری وجہ سے وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ڈرامہ کرتی ہے، اپنی مظلومیت پر چار کرنے کے لیے، مجھے ٹارچر کرنے کے لیے، اور اب اس نے ایک نیا گیم شروع کیا ہے۔ وہ اچانک بڑی فرینڈلی اور بہت نارمل ہو گئی ہے، انتہائی کمپرومائزنگ، جیسے کہ ہمارے درمیان کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں؟ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے، فرید بولا۔ تیرا ری ایکشن بھی اتنا ہی پازیٹیو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تو سمجھتا ہے یہ ریئل ہے، یعنی واقعی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی؟ چلو توبہ تو کی، اب تو بھی ذرا شرافت سے کام لے، اتنا الرجک ہونے کی ضرورت نہیں چندا سے۔ وہ بہرحال ایک جذباتی صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس سے مدد کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ تیری مدد اہم ہے کیونکہ تو اس کے سب سے زیادہ قریب تھا، جذباتی طور پر اس کا دوست، غمسار ساتھی، محبوب، سب کچھ تو ہی تھا۔ اب اگر شبنم نے اس کی جگہ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے کسی بھی وجہ سے، میں نے کہا خود چندا کے رویے کی وجہ سے ایسا ہوا، چلو کسی وجہ سے بھی ہوا، لیکن وہ سنبھلنا چاہتی ہے۔ اب اس کی دادا کرنل خان بھی نہیں ہے جو اس کے لیے ماں باپ، بہن بھائی اور سارے رشتوں کا نیم البدل تھا، تو اسے کون سہارا دے گا؟ وہ تیری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے اور تو جھٹک دے گا، کیا ہوگا؟ اسے احساس ہو جائے گا اپنی غلطی کا، یعنی اب آپ اس سے انتقام لیں گے، اور اس نے زیادتی کی آپ کے ساتھ تو اب آپ زیادتی کریں گے اس کے ساتھ۔ فرید خفا ہونے لگا۔ یہ بات نہیں ہے یار، میں نے کمزور سا احتجاج کیا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ تیری وجہ سے قمر اس سے نفرت کرنے لگی ہے کیونکہ وہ تیری بہن ہے اور ایک روایتی نند کے جذبات رکھتی ہے۔ اس تمام عرصے میں ایک ڈاکٹر کمال رویہ قابل تعریف تھا، اس نے پوری طرح چندا کو سپورٹ کیا اور اس سے ہمدردی کو ترجیح دی۔ رئیس خان کسی شمار و کتار میں نہیں، آپ نے تو محض نفرت کے جواب میں نفرت کی، یہ سمجھے بغیر کہ چندا کا ایک نفسیاتی مسئلہ تھا، تیرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا یار میں مانتا ہوں، مگر اب مجھے یقین نہیں کہ وہ واقعی شرمندہ ہے۔ یہ اس کی نئی چال ہو سکتی ہے، یہ ذہنی تعصب ہے۔ تو دیکھ کہ وہ کیا چاہتی ہے، کرتی ہے کیا، پہلے سے طے مت کر کے اس کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے کہا یار میں پھر کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا، تو کس مشکل میں نہیں پڑ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے تیری مدد سے اس کی مشکل زندگی آسان ہو جائے۔ یار کتنے سال تم ایک ساتھ صرف ایک دوسرے کے لیے تھے، پھر یہ اچانک غیرت اور بیگانگی، بلکہ دشمنی چمانی دار، کیا اب تم ایک دوسرے کے اچھے دوست بن کے نہیں رہ سکتے؟ چلو وہ محبت نہ صحیح جس کا انجام شادی اور خانہ آبادی پر ہوتا ہے، مگر ایک دوسرے کو جتنا تم دونوں سمجھتے ہو اتنا اور کوئی نہیں سمجھتا تم ایک دوسرے کا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اوکے اوکے میں مانتا ہوں، لیکن کل میں دو کشتیوں کا مسافر بن کے ڈوب گیا، ابے ہم بچا لیں گے تجھے ڈوبنے سے، اور تو ڈوب گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی دنیا میں؟ وہ کیا فرمایا ہے علامہ صاحب نے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، مگر میں کہاں کا اہل ایمان، میرا نام خورشید۔ اس نے مجھے ڈانٹا، تو جائے گا لندن چندا کے ساتھ اور اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی، بےہودگی، بیوقوفی وغیرہ نہیں کرے گا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسے تیری سپورٹ کی ضرورت ہے، تو یہ تیرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کی مدد لے۔ میں نے کہا اور شبنم کے مسئلے سے کون نمٹے گا؟ شبنم ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا کچھ تو واقعی غلط کا معاملہ ہے اور کچھ تو نے اسے ہرٹ کیا ہے،
رات کی خبر نہیں لی؟ وہ بہت زیادہ دہشت زدہ تھی۔ ابھی تک ایک بات بہت عجیب ہے۔ میں نے کہا اب اس کی ہر بات عجیب ہے، وہ پہلے کے ابلے میں بہت بدل گئی ہے، وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بدل گئی ہے۔ ایک تو چندا کے نام سے چڑھنے لگی ہے، ایسا پہلے نہیں تھا۔ اس کا بھی رونا یہی ہے کہ تو پہلے ایسا نہیں تھا۔ میں نے کہا اس نے کہا ہوگا کہ میں پھر چندا کی طرف رغبت ہو رہا ہوں اور اس کے ساتھ بے اعتنائی برتنے لگا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے اس نے نہیں بتائی ہوگی تجھے۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ بات ایسی ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس نے تجھ سے ضرور کہا ہوگا کہ میں چوری چھپے سارا دن چندا کے ساتھ رہا اور کمال سے جھوٹ بول دیا کہ میں وہاں نہیں ہوں۔ اس نے رات کے وقت مجھے چندا کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے پکڑ لیا، شاید ہم جا رہے تھے رنگ رلیاں منانے۔ ہاں ہاں، یہ آخری بات چاہے غلط ہو مگر اس سے پہلے والی بات غلط نہیں تھی۔ میں نے کہا برادر وہ ہے صحافی، خبر کو اور سچ کو اپنی مرضی کے مطابق بدل کے توڑ مروڑ کے اور بنوا سنوار کے یا بگاڑ کے پیش کرنے کا بہتر ہنر جانتی ہے۔ اس سے اینجلنگ کہتے ہیں تیری رائے کو اس نے کاری کی طرح بیسٹ کر دیا۔ میں بتاتا ہوں اس رات کیا ہوا۔ یہ ایسی بات ہے کہ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس نے مجھے چندا سے جھگڑا کر کے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ پہلے تو بحث ہوئی ہماری، جب میں نے وضاحت کی اور وہ مطمئن ہوگی تو اس نے مجھے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سمناواد والے گھر چلو، وہاں کوئی نہیں ہے جو ہمیں روکے، رات ایک ساتھ گزارتے ہیں۔ فرید دم بخود رہ گیا۔ ایسا خود اس نے کہا؟ ہاں یار، اس نے مجھے ورگلایا۔ انگریزی میں کہتے ہیں سیڈیوس کیا، بہت کھل کے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اس نے بڑے گھٹیا طریقے پر یہ ظاہر کیا کہ وہ شراب کے نشے میں ہے۔ فرید اچھل پڑا۔ شراب؟ ہاں یار شراب۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے اس کی خواہش کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ وہ بگڑ گئی کہ تم مجھے ٹھکرا رہے ہو اور اب تمہیں دلچسپی نہیں مجھ میں، میرا جسمانی استحصال کر چکے ہو تم۔ اب تمہیں چندہ جیسی پاک صاف لڑکی چاہیے۔ میں نے دیا ایک جھانپڑ تو نشے کا ڈرامہ اس نے ایک بات میں ہنسنے لگی۔ لیکن میں تو آزما ہی رہی تھی تمہیں۔ الو کی پٹی کیوں آزما رہی تھی مجھے آخر؟ تو نے اس سے پوچھا یار، اور اس نے ادھر کی باتوں سے مجھے مطمئن کرنے کی فضول سی کوشش بھی کی۔ مگر سچی بات یہ ہے یار، اس وقت مجھے نفرت ہو گئی تھی شبنم سے۔ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت تھی اور میرے دل میں ابھی تک اس کے رویے کی ایک کسک ہے۔ جب خیال آتا ہے کہ اس حرکت کا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور فرزانہ میں کوئی فرق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ شبنم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے اندازہ نہیں تھا اس طرح وہ تیری نظر سے گر جائے گی؟ اس کا اندازہ غلط ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کے ورگلانے پر خوشی سے دم ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑوں گا۔ اس نے مجھے شاہ عالم سمجھ رکھا ہے۔ شاہ عالم ایسا ہی کرتا تھا، مگر میں ناصر عظیم ہوں۔ اس نے یہ مان لیا کہ یہ ناصر عظیم ہی تھا جو شاہ عالم بن گیا تھا، اور جب شاہ عالم بن کے زندہ رہنا اس کے لیے مشکل ہوا تو وہ پھر بھاگ کے اپنے ماضی میں چلا گیا اور ناصر عظیم بن کے محفوظ ہو گیا۔ مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس شاہ عالم کی فطرت کیسے بدل گئی۔ اس کے شبنم کے ساتھ جسمانی مراسم تھے، نہ شبنم کو کسی کا پردہ تھی، نہ شاہ عالم اس سے برا سمجھتا تھا۔ اب اچانک ناصر عظیم ایک باکردار اور باضمیر شخص بن کے صرف محبت، خالص افلاطونی محبت پر کیسے اکتفا کرتا ہے؟ کچھ دن اس نے صبر کیا یا برداشت کیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ چندہ اس کے لیے خطرہ بن رہی ہے تو اس نے ترغیب کا جال پھیلایا اور اس میں خود کو چارہ یعنی بیٹ بنا کے ڈال دیا، مگر شکار قابو میں نہ آیا۔ عورت کتنی تذلیل محسوس کرتی ہے اگر اس کو یوں مسترد کر دیا جائے۔ فرید کچھ دیر خاموش رہا۔ یار ناصر، ایسی عورت کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا تیرا؟ یا سوال کو الٹ لے، اس عورت کا گزارا کیسے ہوگا تیرے ساتھ؟ بس یا کیا کروں؟ وہ گزارا کرے گی کیونکہ وہ مجبور ہے۔ شاہ عالم کو چھوڑنا اس کے اختیار کی بات ہی نہیں تھی۔ شاہ عالم اس کی کمزوری تھا، مجبوری تھا یا ضرورت تھا؟ ویسے ہی ناصر عظیم رہے گا کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ شاہ عالم زندہ ہے اور اس نے نام بدل کے پھر پرانی زندگی اختیار کر لی ہے۔ وہ ناصر عظیم کو ابھی ہر حال میں قبول کر لے گی، جیسے اس نے رخشی کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ ایسے ہی مجبوری میں وہ مجھے چندہ کے ساتھ بھی قبول کر لے گی، لیکن اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ چندہ کا پتہ بالکل کاٹ دے، اس کی جگہ میں خود اپنے پاس رکھے۔ شاہ عالم کی زندگی میں اسے جو ثانوی حیثیت حاصل تھی، ناصر عظیم کی زندگی میں ایسا نہ ہو۔ شاہ عالم کی طرح میں بھی اس کا استحصال کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ چندہ کو رخشی کی جگہ دے دوں اور شبنم کو رکھوں اس کی پرانی جگہ پر، داشتہ کی طرح، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا، اور پھر حالات نے خود کو شبنم کو شریک حیات کے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ چندہ خود میری زندگی سے نکل گئی تو میں کیا کروں؟ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، پھر فرید بولا، مشورہ یہی ہے کہ دوست کے حالات کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ لینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ مسئلہ اہم ہے مگر اتنا بھی اہم نہیں کہ اس پر زندگی کے سارے فیصلے قربان کر دیے جائیں۔ معاملہ ٹاس کرنے سے بھی طے نہیں ہو سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ سب تقدیر پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا چل چھوڑ یار، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ مجھے بتا رئیس کا سراغ کیسے ملا؟ وہ کہاں ہے اور کیا حال ہے اس کا؟ شکر ہے تجھے اس کا خیال تو آیا۔
میں نے کہا تانے مت دے عورتوں کی طرح، رئیس مجھ سے الگ نہیں ہے اور میں جو اس کی طرف سے بے باک نظر آتا ہوں نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بھول گیا ہوں۔ میں نے وہ سب کیا جو میرے امکان میں تھا، تو پھر وہ میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ کوشش نیلم نے بھی بہت کی اور شبنم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے سب پر بھروسہ تھا۔ اسے ایک نجی جیل میں رکھا گیا تھا۔ اس جگہ نشاندہی ایک مخبر نے کی اور میں نے ہائی کورٹ کے بیان کے ساتھ وہاں چھاپا مارا۔ اب یہ مخبر وہی تھے تو دوگلے ہوں گے۔ انہوں نے بھی مجھے اطلاع دی کہ قیمت وصول دوسری طرف سے بھی خود کو نمک حرامی کے الزام سے بچا لیا۔ وہ جگہ شیخو پورہ فیصل آباد کے درمیان ہے اور اس سے کافی فاصلے پر ہے۔ ایک ٹیکسٹائل مل کی عمارت ہے، برسوں سے بند پڑی ہے۔ خالی بیرکس میں سے مشینری سب نکال لی گئی ہے۔ شیڈ جہاں سے مال اتارا ہو وہاں جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ ایک ریلوے لائن بھی اکھاڑ کے لے گئے ہیں جو اندر تک جاتی ہے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے مالک کروڑوں کا قرضہ ہڑپ کے بیرون ملک جا چکے ہیں۔ انہوں نے فیکٹری میں نئی مشینری لگانے اور اس کی توسیع کے لیے 17 کروڑ کا قرض لیا تھا۔ فیکٹری کے اثاثے، پیداوار اور گڈ ول کو گروی رکھ کر اثاثوں کی مالیت کا تعین کرنے والی قومی بینکوں کے افسران تھے۔ انہوں نے تقریباً 1 کروڑ کی رشوت اثاثوں کی مالیت اصل سے کئی گنا زیادہ دکھائی۔ بعد میں اونر کو یہ سہولت دی گئی کہ یہاں سے ساری مشینری نکال کر اپنے دوسرے پروجیکٹ میں لگا دے۔ وہ ایک چیز لے گئے، یہاں ایسبیٹوس شیٹ کی چھت والے شیڈ اور خالی بیرکس زمین اور عمارت کی مجموعی مالیت 50 لاکھ بھی نہیں بنتی۔ انہوں نے دوسری فیکٹریاں لگا کے 17 کروڑ سے 70 کروڑ بنا لیے ہوں گے۔ بینکوں کی قرض کا ایک پیسہ واپس نہیں ملا۔ عدالتی کارروائی برسوں بعد شروع ہوئی اور برسوں بعد اثاثے بحق سروکار و گزار کر لیے گئے۔ قرض لینے والے اپنا سب کچھ بیچ کر اربوں روپے سمیٹ کے کینیڈا چلے گئے اور محفوظ ہیں۔ قرضہ دینے والے فیکٹری کا ڈھانچہ لیے بیٹھے ہیں اور ڈھانچہ بھی کھنڈر بن رہا ہے۔ اس کے دروازے کھڑکیاں تک غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر، رئیس کو اس کھنڈر میں رکھا گیا تھا۔ اس کی نگرانی کر رہے ہیں 2 افراد سادہ کپڑوں میں، 2 پولیس والے جو تفتیش کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نہیں پکڑے گئے خبیث، مخبروں نے یہی تو حرامی پن کیا۔ بیلف کے پہنچتے کے ذرا دیر پہلے اپنے آقاؤں کو خبردار کر دیا کہ جناب علی کسی نمک حرام نے دشمنوں کو آگاہ کر دیا ہے اور وہ پہنچ رہے ہیں عدالت کے بیلف کے ساتھ۔ یہ کم سے کم 2 گھنٹے کی مسافت تھی۔ رب نواز نے ڈی ایس پی خورشید کیانی سے کہا کہ وہ کچھ کرے۔ اس نے فوراً قیدی کو کہیں اور شفٹ کرنے کے انتظامات کیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی بیلف نے چھاپا مار کے رئیس کو برآمد کر لیا تھا۔ بیلف کے ساتھ کون گیا تھا تو خود نہیں، میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیج دیا تھا جو سادہ کپڑوں والے وہاں رئیس کو حراست میں رکھنے پر اور تفتیش پر مامور تھے۔ وہ بھی وقت اطلاع ملنے پر فرار ہو گئے تھے۔ رب نواز کو یہ خبر 1.5 گھنٹے پہلے پہنچائی گئی ہوگی تو دونوں پولیس والوں کو شاید 10 منٹ پہلے۔ کورٹ کے بیلف کا سن کے ان کی نوکری کی فکر پڑ گئی ہوگی اور وہ رئیس کی ہتھکڑیاں بھی کھول کے ساتھ لے گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس ہی کہیں موجود ہوں اور چھپ کے سب دیکھ رہے ہوں۔ بعض اوقات اطلاع جھوٹی ثابت ہوتی ہے کہ شیر آیا، مگر شیر نہیں آیا ہوتا۔ بیلف کو انہوں نے دور سے آتا دیکھ لیا ہوگا۔ گرد و نواح میں کوئی آبادی نہیں ہے اور قریبی گاؤں 1 میل دور ہے۔ وہاں سے کوئی ادھر کیوں آئے گا؟ وہاں جاتی ہوگی جانی پہچانی گاڑیاں۔ ایک اجنبی گاڑی دیکھتے ہی انہیں بھاگنا پڑا۔ انہیں اتنی مہلت نہ ملی کہ اپنے آقاؤں کو بتاتے۔ ہتھ کڑیاں پولیس کی تھیں، اس لیے ساتھ لے جانا ضروری تھا۔ بیلف نے رئیس کو دیکھا تو وہ بالکل آزاد تھا۔ اسے وہ گاڑی میں بٹھا کے واپس چل پڑے۔ بیلف نے جو دیکھا وہی رپورٹ میں لکھا۔ رئیس پولیس کی تحویل میں نہیں تھا۔ ایک ویران مل کے اندر زندہ سلامت موجود تھا اور اس کی حالت کیا تھی؟ حالت ظاہر ہے کہ اچھی نہیں تھی۔ یہ کوئی 1 کلاس قید نہیں تھی اور اس سے پوچھ گچھ بھی کی گئی تھی۔ تفتیش کرنے والوں نے اپنا ہاتھ ذرا ہلکا رکھا تھا اور مارا کم تھا، دکھایا زیادہ تھا۔ رئیس ان لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اس نے دونوں کام کیے تھے۔ ان سے سودا بھی کر لیا تھا جس میں نقد انعام کے علاوہ کچھ اور فوائد شامل تھے۔ ان میں سے ایک اپنی پوسٹنگ اپنے علاقے میں چاہتا تھا، اکاڑا کی طرف کسی گاؤں کے تھانے میں، جس کی حدود 10 میل میں ہر طرف تھی۔ وہاں اس کی حیثیت کسی بڑے تھانے دار سے کم نہ ہوتی۔ اس کی وجہ سے اس کے پورے خاندان کو لامحدود فوائد حاصل ہوتے۔ ان کی زمین کی طرف بری نگاہ ڈالنے کی ہمت کوئی نہ کرتا، لیکن وہ دشمنوں کی زمین پر پٹواری کی مدد سے قبضہ کر سکتے تھے۔ ان کی فصلیں اور عورتیں محفوظ ہو جاتیں۔ وہ باری کے بغیر پانی لگاتے اور مونچھیں پرتاؤ دے کر چلتے۔ مخالفین کو کسی وجہ کے بغیر وہیں ڈک دینے کی تڑی دیتے اور مقامی فیصلوں میں ان کی رائے اہم ہو جاتی۔ دوسرا، اپنی پرموشن کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرانا چاہتا تھا۔ رئیس خان نے اپنا تفصیلی تعارف کرا دیا تھا کہ کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ آدم خور شیر کا دشمن بھی آدم خور شیر ہی ہوتا ہے، کوئی چوہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ رب نواز اور ڈی ایس پی تو مقابلے کا دم ہے، مگر وہ تو حشرات الارض ہیں جو ہاتھیوں کی لڑائی میں پس جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ ہم تو حکم کے غلام ہیں، ڈی ایس پی صاحب کی مرضی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا اسے اٹھوانے کا مقصد کیا تھا؟ آخر وہی پرانا قصہ۔ رب نواز یہ جاننا چاہتا تھا کہ داڑھی والا جن کون ہے جو سونی کے ساتھ آیا تھا اور اس کے بیٹے کو گھر کے اندر سے اغوا کر کے لے گیا تھا؟ کیا وہ چراغ علی ولد باغ علی تھا؟ اور کیا وہی شبنم کا ڈرائیور تھا؟ رئیس نے کیا بتایا اسے؟ کچھ نہیں۔ داڑھی والے جن کے بارے میں اس نے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ چراغ علی ولد باغ علی کے بارے میں پولیس زیادہ جانتی ہے۔
جس نے اسے پکڑا تھا اور پھر چھوڑ دیا۔ شبنم کے ڈرائیور کی صورت اس سے کیوں ملتی تھی، خدا کی قدرت وہ نہیں جانتا کہ شبنم اس کے ڈرائیور کا کیا نام تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا۔ شبنم اس سے کبھی کبھی ملنے آتی تھی، وہ ایک اخبار کی رپورٹر ہے، پہلے بھی ملتی تھی جب وہ سیاست میں فعال کردار ادا کر رہا تھا۔ میں نے کہا انہوں نے مورتی کے سر کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ یہ بھی شک تھا رب نواز کو کہ مورتی کا سر رئیس کے پاس ہے اور شبنم اس کا سودا کرا کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اس لیے رئیس خانے میں آگ لگوائی گئی کہ افراتفری میں اس کے آدمی اندر گھس جائیں اور سب دیکھ لیں۔ مورتی کا سر تلاش کریں، داڑھی والا جن اندر چھپا بیٹھا ہو تو اسے پکڑ لائیں۔ وہ سونی اور چراغ علی ولد باغ علی کے درمیان کوئی تعلق بھی تلاش کر رہے تھے۔ اپنی ناکامی سے چراغ پا ہو کہ انہوں نے رئیس کو پکڑ لیا اور اس پر دوہرے قتل کا الزام عائد کر دیا، صرف اسے ڈرانے کے لیے اور قانونی دباؤ ڈالنے کے لیے۔ رئیس نے انہیں کچھ بتایا کہ نہیں، اگر اس کے خلاف ایف آئی آر نہ ہوتی، اسے مجسٹریٹ سے اس کا ریمانڈ نہ لیا گیا ہوتا تو شاید وہ رئیس کی جان لے لیندے، پر ذرا دریغ نہ کرتے۔ بازیابی کے وقت وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ واپسی میں رئیس کو میوں ہسپتال پہنچا دیں، مگر ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ انہیں رب نواز کے آدمی ملے۔ پیلر کے ساتھ پولیس گارڈ بھی گئی تھی، مگر یہ ڈیوٹی ان کے لیے تو بیکار تھی، جس میں کچھ ملنا ملانا نہیں تھا۔ وہ اپنی رائفلوں کا بوجھ ڈھونڈتے مجبور ہو گئے تھے۔ راستے میں چائے تو درکنار پانی تک پینے کو نہیں ملا۔ جب رب نواز کے بندوں نے حملہ کیا تو سب سے پہلے گارڈ فرار ہوئے، یہ شور مچاتے ہوئے کہ ڈاکو آ گئے ہیں، ڈاکو آ گئے ہیں۔ انہوں نے کافی فاصلے پر جا کے مورچہ سنبھالا اور ضابطے کی کارروائی پوری کرتے ہوئے گولیاں بھی چلائیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ڈاکو کے پاس سے نہیں گزری۔ کورٹ کا بیلف بیچارہ کیا مقابلہ کرتا، یہی حال وکیل کا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گئے، حملہ آور ان کو گاڑی میں لے گئے اور رئیس کو بھی۔ وکیل، بیلف اور گارڈ سب سڑک تک پیدل گئی۔ وہاں سے ایک بس میں سوار ہو کے لاہور پہنچے تو کورٹ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ مجھے رات کو ایس ایچ او کا پیغام ملا کہ آپ کا بندہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً تھانے پہنچا تو رئیس حوالات میں موجود تھا۔ انچارج تھانہ نے بڑی مکاری سے کہا کہ ملزم تھانے کے حدود سے باہر نہیں گیا۔ مجسٹریٹ نے دن کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا۔ ہم تفتیش کر رہے تھے، لیکن ابھی تک اس نے اعتراف نہیں کیا، اس کے خلاف ثبوت بھی کوئی نہیں ملا۔ ایف آئی آر فوری کاٹ دی۔ میں نے کہا ہاں، ویسے چوری ڈکیتی ہو جائے تو 100 چکر لگواتے ہیں اور رپورٹ نہیں لکھتے۔ میں سمجھ گیا کہ اب پولیس یہ کھیل ختم کرنا چاہتی ہے۔ رئیس نے کہا کہ اگلی پیشی پر ضمانت کی درخواست منظور ہو جائے گی اور 2-4 پیشیوں کے بعد سیشن سے مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ کیس میں کوئی دم نہیں تھا اور اوپر والوں کے دباؤ کی وجہ سے پولیس بھی پریشان تھی۔ رب نواز نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ کورٹ کے بیلف کو رات کے وقت گھر جا کے ڈرایا دھمکایا گیا۔ اس کی ایک بیٹی کی شادی ہے 2 ہفتے کے بعد۔ اسے کہا گیا کہ تمہارے ہونے والے داماد کو پکڑا جائے گا شادی سے پہلے۔ اسلحے یا منشیات کا کیس بن گیا تو بڑا ٹائم لگے گا اسے باہر آنے میں۔ بیچارہ بیلف ڈر گیا۔ عین ممکن ہے کہ دھمکی کے ساتھ ہی اسے بیٹی کی شادی کے لیے ملک صاحب کی طرف سے کوئی تحفہ بھی بھیجا گیا ہو یا نقد رقم پیش کی گئی ہو۔ اس نے فون پر مجھے بتایا، معلوم نہیں نمبر کس سے لیا۔ میں نے کہا نمبر بھی انہی لوگوں نے دیا ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے، میرے پاس تھانہ انچارج کا فون بھی آیا تھا کہ آپ کا بندہ تو ادھر حوالات میں ہی ہے اور بڑے آرام سے رکھا ہے ہم نے۔ تھوڑی بہت تفتیش تو کرنی پڑتی ہے افسران بالا کی تسلی کے لیے، اور جب میں ملک رب نواز جیسا بندہ پیچھے لگا ہو تو ہماری مجبوری بڑھ جاتی ہے۔ آپ بے شک اس سے مل لو۔ خیر، میں تھانے گیا اور رئیس سے ملا۔ اسے حوالات سے نکال کے ایک کمرے میں بستر پر لٹا رکھا تھا اور کچھ علاج معالجہ بھی کیا گیا تھا۔ وہ ٹھیک نظر آئے۔ میرے ساتھی وکیل نے بتایا تھا کہ بازیابی کے وقت اس کے جسم پر سوجن تھی اور خون کے داغ اس کے کپڑوں سے جھانک رہے تھے۔ تھانے میں وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فرید صاحب دفع کرو قانونی کارروائی کو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ پولیس کا یا رب نواز کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جتنی جلدی یہاں سے جان چھوٹ جائے اچھا ہے۔ ان لاشوں کا کیا ہوگا جو رئیس کے سر زبردستی تھوپ دی گئی تھی؟ ناصر صاحب، رئیس نے انہیں سچ مچ قتل کیا ہوتا تب بھی دبانے والے کیس دبا دیتے ہیں۔ جھوٹے سچے کیس پولیس بناتی ہے تو بنتے ہیں، ورنہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا خیال ہے میں اس سے ملوں؟ فرید نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا فائدہ، کہیں کسی نے پہچان لیا اور پولیس کو یاد آ گیا کہ شاہ عالم کے خلاف کتنے کیس تھے تو آدھی زندگی تفتیش اور پیشیاں بھگتنے میں اور باقی آدھی اپنے جرائم کی سزا کاٹتے ہوئے جیل میں گزر جائے گی۔ شاہ عالم کے دوست کم اور دشمن زیادہ تھے، وہ سب تلاش کرتے پھر رہے ہیں اسے۔ ان میں آگے ہے ملک رب نواز اور فرزانہ علی۔ میں نے کہا ایک انٹرویو چھپنے سے بڑی مشکل ہو گئی ہے میرے لیے۔ خود ہوٹل والے پریشان ہیں کہ میری موجودگی کو کب تک راز رکھیں اور کیسے چھپائیں۔ اخبار والے چکر لگا رہے ہیں اور سیاسی لوگ الگ ہیں۔ پرانے حساب بے باک کرنے والے بہت ہوں گے اور پولیس کو بھی بالآخر ہوش آئے گا کہ اوہو، یہ وہی مفرور شاہ عالم ہے، کیسی دیدہ دلیری سے پاکستان آیا اور انٹرویو دیتا پھر رہا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ اب تو چپکے سے نکل جا اور لندن میں اپنی موجودگی ثابت کر کے پھر آ جا۔ ناصر، عظیم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ابھی تو شاہ عالم ہے۔ باتوں کے دوران ہم ایک بار چائے منگوا کے پی چکے تھے، پھر دوپہر کے بعد میں نے لنچ کے لیے ہال میں بوفے کو ترجیح دی۔ فرید عباسی کا خیال تھا
کہ مجھے مجمع کو اوائڈ کرنا چاہیے، مگر میں کمرے میں بیٹھ کے بور ہو گیا تھا۔ میں لباس بدل کے نیچے چلا گیا۔ اخباری نمائندے سے مسلسل 3 دن سے میری جستجو میں تھے، اور آج بھی زیادہ مستقل مزاجی قسم کے صحافی میری سن گن لینے کی کوشش میں ناکام ہو کے جا چکے تھے۔ حال تقریباً بھرا ہوا تھا، اور میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ لنچ کے لیے آنے والوں میں کوئی میڈیا کا آدمی بھی موجود ہے یا نہیں۔ شاہ عالم کو سب صحافی پہچانتے تھے، مگر میں دو چار کے سوا کسی کے صورت سے آشنا نہیں تھا۔ میں نے احتیاطاً ایک کارنر منتخب کیا اور ہم کھانا لے کر ایک طرف چلے گئے۔ اس وقت تک میں نے اخبار نہیں دیکھے تھے، مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میرے جاگنے سے پہلے ہی ٹریول ایجنسی کا نمائندہ پہنچ گیا تھا، اور وہ رخصت بھی نہیں ہوا تھا کہ فرید عباسی آ گیا۔ پھر میں نے ناشتہ کیا اور ویٹر کو جو اخبارات لے کر آیا تھا وہ کارنر ٹیبل پر رکھ کے رہ گیا۔ مجھے کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ شبنم نے کچھ ذاتی وجوہ کی بنا پر کچھ مجھے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور کچھ خبر کے لیے میرا ایک انٹرویو شائع کر دیا۔ اس انٹرویو کے بارے میں شبنم نے فرنٹ پیج پر 3 کالمی سرخی لگائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اس نے شاہ عالم کا یہ انٹرویو لندن سے ٹیلی فون پر لائن پر ریکارڈ کیا تھا۔ اس میں شاہ عالم کے پاکستان آنے کی خبر کو بے بنیاد بناتے ہوئے فرزانہ کے انٹرویو کو بوگس قرار دیا گیا، اور یہ وضاحت کی گئی تھی کہ شاہ عالم نجی نوعیت کے مختصر دورے پر اپنی بیوی کے ساتھ کراچی آئے تھے۔ وہ ایک دن کے لیے لاہور بھی آئے تھے۔ اپنے ایک دوست کرنل غلام مصطفیٰ کے سوا لاہور میں انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی۔ ایک اخبار کی ایڈیٹر کا یہ دعویٰ لغو اور بے بنیاد ہے کہ انہیں شاہ عالم کے ساتھ ڈنر کا موقع ملا تھا، اور انہیں شاہ عالم نے کوئی خصوصی انٹرویو دیا تھا۔ سستی شہرت کے لیے جھوٹا انٹرویو چھاپنے پر شاہ عالم نے اس اخبار کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک 2 روز میں لندن میں پریس کانفرنس میں اپنی پوزیشن واضح کریں گے۔ یہ انٹرویو میں نے بعد میں پڑھا۔ لنچ کرتے ہوئے ہم پروفیسر ہاشم رضا کے تجربات اور ان کی معلومات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، جو مجھے رب نواز سے حاصل ہوئی تھی۔ ہمارے درمیان اس معاملے میں مکمل اتفاق رائے تھا کہ نیلم کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والا لڑکا اور شبنم کے دفتر پر حملہ کرنے والی لڑکی غالباً جمبو اور لالی کے سلسلے کی اگلی کڑی تھے، جن کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اچانک میں نے فرزانہ کو حال میں آتے دیکھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت میری نظر دروازے کی طرف تھی۔ اگر میں فرید عباسی کی پوزیشن میں ہوتا تو اس کی طرف میری پیٹھ ہوتی۔ وہ بڑی تیزی سے اندر آئی اور اس نے ایک متلاشی نگاہ سے ان سب پر ڈالی جو وہاں لنچ میں مصروف تھے۔ 2 4 کے گروپ بنائے باتیں کر رہے تھے اور گرد و پیش سے بے نیاز تھے۔ یہ زیادہ تر کاروباری لوگ تھے، کمپنیوں کے ایگزیکٹو تھے یا سرکاری افسران تھے جو لنچ آور میں کھانے کے بہانے ملاقات کرنے آ گئے تھے۔ فرزانہ پر نظر پڑتے ہی میں چونکا اور ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ ابے یار، یہ کیا مصیبت نازل ہوگی؟ دیکھ، اب میں کھسکتا ہوں یہاں سے، تو اسے سنبھال۔ فرید نے حیرانی سے پلٹ کے دیکھا۔ کون ہے؟ میں نے کہا، وہی جس سے میرا انٹرویو چھاپا ہے۔ آج تو وہ کیمرہ بھی لے کر آئی ہے اور ٹیپ ریکارڈر بھی ہوگا اس کے پاس۔ فرزانہ کی نظر سے بچنا ایک مشکل کام تھا، مگر میں آہستہ آہستہ ایک نیم دائرے کی صورت میں کھسکتا گیا اور اس کی نظر سے اوجھل رہنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے آڑ لیتا رہا۔ وہ کاؤنٹر پر جا کے کھڑی ہو گئی تھی اور ایک کلرک سے باتیں کرتے ہوئے مجمع کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وقتی طور پر میں اسے ڈاج دینے میں کامیاب رہا، مگر اس نے فرید کو دیکھ لیا اور تیر کی طرح سیدھی اس کی طرف گئی۔ میں مشکل سے 20 فٹ کے فاصلے پر ایک آرائشی ستون میں اوٹ میں تھا، چنانچہ میں نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو واضح طور پر سنی۔ فرزانہ نے ایک بڑی عیار مسکراہٹ کے ساتھ پیش قدمی کی۔ ہیلو کرنل، آپ سے دوبارہ ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ فرید نے انجانے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ فرزانہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آپ نے پہچانا نہیں مجھے کرنل صاحب؟ میری آپ کی ملاقات 2 دن قبل ہوئی تھی۔ میں فرزانہ ہوں۔ فرید نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیا۔ آپ کسی شدید غلط فہمی کا شکار نظر آتی ہیں مس فرزانہ۔ مس فرزانہ علی۔ اس نے خفیف ہو کے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں روزنامہ خبردار کی ایڈیٹر ہوں، لیکن میں کرنل نہیں ہوں۔ انفیکٹ میرے خاندان میں 100 سال میں کوئی کیپٹن تک نہیں بنا۔ فرزانہ کی مسکراہٹ کافور ہوگی۔ آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آف کورس، آپ کو خدا نے جیسا بنا دیا ہے بنا دیا ہے، فرید بولا۔ وہ سخت جذبجز ہوئیں۔ کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ آپ شاہ عالم کو جانتے ہیں؟ فرید نے کہا۔ فرید نے کھانا جاری رکھا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح شاہ عالم کو۔ کوئی کام ہے آپ کو اس سے؟ وہ فرید کو گھورنے لگی۔ مجھے ملنا ہے اس سے، کہاں ملیں گے وہ؟ فرید نے پلیٹ پر نظر رکھی۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ وہ چیخ کے بولی۔ پرابلم مجھے نہیں، اس کی چہیتی چمک چلو شبنم کو ہے۔ فرید مسکرایا۔ اس کی بیوی کا مسئلہ ہے، مگر اس کا نام تو کچھ اور ہے۔ ہوگا، اس نے ایک اور شادی کر لی ہے، مجھے معلوم ہے، مگر میں بات کر رہی ہوں اس کی جو 100 بیویوں کی ایک بیوی ہے، کسی نکاح کے بغیر۔ اس نے جو کچھ اخبار میں لکھا ہے میرے خلاف۔ فرید نے حیرت کا اظہار کیا۔ دیکھیے، میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیا اس کی بیوی نے آپ کے خلاف اخبار میں کوئی بیان دیا ہے؟ وہ تو ایک بیوقوف قسم کی گھریلو عورت ہے، معمولی پڑی ہوئی، اخبار پڑھتی تک نہیں۔ اوفو کرنل صاحب، واٹ از دس؟ فرزانہ عاجز آ گئی۔ خاتون، میں بتا چکا ہوں کہ میں کرنل نہیں ہوں، میں ایک وکیل ہوں۔ فرید عباسی، آپ کیا بولے چلی جا رہی ہیں؟ فرید نے درشتی سے کہا۔ اتنے انجان مت بنیے، شاہ عالم ابھی آپ کے ساتھ یہاں تھا، اس کا انٹرویو لیا تھا میں نے، آپ کی موجودگی میں لیا تھا یا نہیں؟ شاہ عالم کا انٹرویو؟
فرید جیسے دم بخود رہ گیا۔ جی، اس روز جب آپ ڈنر کر رہے تھے آپ کے سامنے بات ہوئی تھی اور شبنم نے آج اس کا لندن سے آن لائن انٹرویو چھاپ کے مجھے جھوٹا ثابت کیا ہے۔ فرید نے ہاتھ اٹھایا۔ اسٹاپ دس نان سینس، آپ کس شاہ عالم کی بات کر رہی ہیں؟ کون ہے یہ شاہ عالم؟ آخر کتنے شاہ عالم ہیں آپ کے شناسہ ہیں؟ صرف ایک، اور وہ ایک الیکٹرک کنٹریکٹر ہے، میرے گھر میں بھی ساری فٹنگ اسی نے کی تھی، 10-12 سال سے جانتا ہوں میں اسے، میرے کہنے سے اور بھی لوگوں نے اس کو الیکٹرک فٹنگ کے کام دیے، میں سمجھا آپ کو اس سے کوئی شکایت ہے۔ فرزانہ کی حالت دیکھ کے مجھے ہنسی آئی، یوں لگتا تھا جیسے غلط فہمی میں اس نے کسی اجنبی دوست کو سمجھ کے بے تکلفی میں گالی دے دی ہو، مگر وہ چلاک عورت تھی اور اچھی طرح سمجھتی تھی کہ غلط فہمی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرید عباسی ہی کرنل بنا ہوا ہے اور آج فرید عباسی ایڈوکیٹ بن گیا ہے۔ مسٹر فرید عباسی، کیا ثبوت ہے اس کا کہ آپ کرنل غلام مصطفیٰ نہیں بلکہ فرید عباسی ایڈوکیٹ ہیں اور شاہ عالم کو بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ فرید نے کہا، ایک منٹ، اور جیب سے والٹ نکال کے فرزانہ کو اپنا کارڈ تھما دیا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس پہ میرے آفس کا پتہ اور میرے فون نمبر سب موجود ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو ضرور یاد فرمائیے، لیکن اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے جانا ہے۔ فرزانہ جھنجھلاہٹ میں اپنے ناخن کترتی رہی اور کچھ سوچتی رہی۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مجھے غلط اطلاع نہیں ملی تھی کہ وہ ڈائننگ ہال میں موجود ہے، پھر یہاں آپ کا نظر آنا بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ فرید باہر نکل گیا تو فرزانہ سخت مایوسی کا شکار اور مشتعل تھی۔ وہ پاؤں پٹکنے کے انداز میں چلتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف گئی۔ ایک جگہ ٹکرانے سے اس کا کیمرہ گر گیا اور اس نے ٹکرانے والے سے کچھ کہہ دیا اور وہ غیر ملکی تھا اور اس نے رک کر جواب میں کوئی زیادہ سخت بات کی۔ فرزانہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر شاید اس نے بات نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کاؤنٹر پر جا کے ایک کلرک سے باتیں کرتی رہی۔ میں بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ فرزانہ کے دفع ہونے تک میں اپنی پوزیشن بدل نہیں سکتا تھا۔ میرا پیٹ بھر گیا تھا مگر صرف اس لیے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ کھانے میں مصروف رہا۔ دیکھنے والوں نے مجھے بالکل اہمیت نہیں دی تھی۔ انہوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ میں اکیلا ہی ہوں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہاں میرے جیسے بہت تھے جو کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ کہیں میرے آس پاس کے لوگوں میں سے کوئی مجھے پہچاننے والا سامنے نہ آ جائے کہ وہ اچانک مجھے دیکھتا تو حیرانی اور گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے ملتا، پرجوش مصافحہ کرتا یا مجھ سے گلے ملتا تو مجھے ستون کی اوٹ کے سامنے آنا پڑتا اور کاؤنٹر پر مستقل مزاجی سے کھڑی ہوئی فرزانہ مجھے یقیناً ٹال لیتی۔ وہ اپنی نظروں کو دوربین کی طرح گھماتے ہوئے ہر چہرے پر فوکس کر رہی تھی۔ اس نے عملے کے کسی رکن کو رشوت دے کر اس کا کام پر مامور کیا ہوگا کہ شاہ عالم جیسے ہی نظر آئے اسے فون کر دے۔ اگر وہ حال میں گھوم پھر کر مجھے تلاش کرنے لگا تو میں چھپ نہیں سکتا تھا، مگر وہ ایک ہی جگہ سے حال میں موجود ہر شخص کے چہرے کو دیکھ سکتی تھی، چنانچہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آسانی سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ ممکن ہے آج وہ اپنے مخبر سے میرے کمرے کا نمبر بھی معلوم کر لے۔ میرا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ آنے جانے میں لفٹ کا استعمال نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت فرزانہ کی نظر آئے بغیر زینے تک پہنچنا دشوار تھا۔ لفٹ تک جانے کے لیے بھی میں نے اپنی پشت فرزانہ کی طرف رکھی اور آہستہ آہستہ کھسکتا گیا۔ ابھی اپنے کمرے میں پہنچا کہ میں نے اطمینان کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چند سیکنڈ سوچتا رہا کہ اس وقت آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھولے بنا چارہ نہ تھا۔ ذہنی طور پر فرزانہ کو ریسیو کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کے میں نے دروازہ کھولا تو ایک ویٹر کافی کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے کافی کا آرڈر نہیں دیا تھا، لیکن ویٹر کو کچھ کہنا بیکار تھا۔ میں نے اسے اندر آنے دیا۔ وہ کافی ٹیبل پر رکھ کے پلٹا ہی تھا کہ فرزانہ دروازے میں نمودار ہوئی اور میں نے دیکھا کہ اس نے واپس جاتے ہوئے ویٹر کو ایک شکر گزاری کی پر اصرار مسکراہٹ سے نوازا۔ آپ نے دیکھا سر، اتنا چھپنے کے باوجود آپ چھپ نہیں سکے۔ وہ کیا شعر ہے، وہ جو چاہنے والے ہیں تیرے صنم تجھے ڈھونڈ ہی لیں گے کہیں نہ کہیں، تو ہم نے بھی ڈھونڈ لیا آپ کو۔ میں نے کہا، ابھی جب ایک ویٹر کسی آرڈر کے بغیر کافی لے کر آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تمہارا گائیڈ ہے۔ خیر بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ آخر کیا ضرورت تھی آپ کو مجھ سے ایسے چھپنے کی؟ اور وہ آپ کے دوست جو اس دن کرنل غلام مصطفیٰ کا رول کر رہے تھے، وہ بھی جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں۔ میں نے کہا، جو جھوٹ تم نے میرے بارے میں شائع کیا ہے اس کے بعد ماہر تو تم ہی کہلاؤ گی۔ اس جھوٹ کے بارے میں کیا خیال ہے جو شبنم اپنے اخبار میں لکھا ہے؟ میں نے کہا، وہ سچ ہے۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، یعنی یہ سچ ہے کہ تم نے لندن سے اسے ٹیلی فون لائن پر انٹرویو دیا تھا؟ ہاں، اسی لیے بھی سچ ہے کہ میں اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، سچ کیا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ اس نے بند دروازوں کے پیچھے اپنے بیڈ روم میں لیا ہوگا یہ انٹرویو۔ اتنا پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ سچ وہ ہوتا ہے جسے عدالت میں ثابت کیا جا سکے۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اور ہانسی ہو گئی۔ ثبوت تو اس بات کا بھی نہیں ہے میرے پاس کہ تم ہی میرے بچے کے باپ ہو، پھر کیا ضرورت ہے ایسا کہنے کی؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات تمہارے شوہر کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اس نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جانتا ہے۔ میں نے کہا، ویری گڈ۔ فراق دل آدمی معلوم ہوتا ہے اگر اس نے خود ایک قابل عمل اور وسیع البنیاد سمجھوتا کر لیا ہے کہ نام نہاد شوہر وہ کہلائے گا اور ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام لکھے جانے پر معترض نہیں ہوگا، تو دنیا اسے بغیرت کہے یا کچھ اور، تمہاری ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ بولی، شاہ جی، میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کا انٹرویو ریکارڈ نہیں کیا تھا اور اس وقت کیمرہ نہیں تھا میرے پاس، ورنہ تم انکار نہیں کر سکتے تھے۔
میں نے دیکھا تھا تمہیں ایک فوٹوگرافر کے ساتھ آتے ہوئے، لیکن اس وقت میں جا رہا تھا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے اپنی صحافت کی دکان چمکانے کے لیے اتفاق سے ہونے والی ایک ملاقات کو خصوصی انٹرویو بنا دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ نجی نوعیت کا دورہ ہے اور میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ تم نے سارے زمانے میں ڈھول پیٹ دیا۔ وہ اپنے دانتوں سے ناخن کترتی رہی۔ شاہ جی، میری بہت بے عزتی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، جو شبنم میں چھاپ دیا ہے جھوٹ وہ بھی ہے۔ میں نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے لندن میں ٹیلی فون لائن پر کیسے انٹرویو لیا جبکہ تم یہاں بیٹھے ہو پاکستان میں؟ وہ تیز لہجے میں بولی، تم نے تو کہا تھا کہ اس سے ملو گے بھی نہیں۔ میں نے کہا میں اس سے ملا نہیں، تم مانو یا نہ مانو۔ ہاں، فون پر بات ضرور کی ہوگی تم نے، اور کیا تم نے کیا کہا تھا کہ تم لندن سے بول رہے ہو؟ میں نے سوچ کے جواب دیا، ہاں یہ کہنا ضروری تھا۔ فون پر کیا پتہ چلتا ہے کہ آدمی لندن سے بات کر رہا ہے یا لاہور کی نمک منڈی سے؟ اس کی آنکھیں پر امید ہو گئی۔ کیا اس نے فون پر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی تھی؟ ضرور کی ہوگی۔ وہ ٹیپ ریکارڈر اور کیمرہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتی۔ حسن صورت اور جسمانی دلکشی کے اعتبار سے فرزانہ کسی بھی مرد کی پارسائی کے دعوے کو باطن کر سکتی تھی۔ شاہ عالم کو کوئی عابد و زاہد نہیں تھا۔ اس نے فرزانہ جیسی بہت سی لڑکیوں کو دولت، شہرت اور عزت کے خواب دکھا کے بھرپور استحصال کیا تھا۔ نادانی اور نہ تجربہ کاری کے باعث نقصان اٹھانے والی بہت سی لڑکیاں زندگی میں ایک ٹھوکر کھا کے سنبھل گئی ہوں گی، مگر فرزانہ ابھی تک اس راہ پر چل رہی تھی جس پر وہ شاہ عالم کی ہم سفر تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ تجربہ کار اور پرکشش ہو گئی تھی۔ شرم و حیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد اس نے اپنے حسن و شباب کی غارت غیر قوت کا بھرپور استحصال کیا تھا اور خوش پیشہ مردوں کی کمزوری کو اپنی شہزوری بنا کے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ تاہم شاہ عالم کو پھر تسخیر کرنے کی خواہش ہنوز نشتہ تھی۔ اگر آج وہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا عزم لے کر آئی تھی تو اس کے لیے پوری طرح مسلح تھی۔ کمرہ اس کے وجود کی سحر آفریں خوشبو سے بھر گیا تھا، اور یہ عجیب ہیجان خیز قسم کی خوشبو تھی جو حواس کو ایسے گرفت میں لیتی تھی جیسے مکڑی اپنے جالے میں مکھی کو بے بس کر دیتی ہے۔ فرزانہ اگر چاہتی تو ایک کامیاب ماڈل بھی بن سکتی تھی، مگر اس کے پاس عقل اور ذہانت بھی تھی۔ چنانچہ اس نے اختیار و اقتدار کا راستہ چنا۔ اس کے بال غیر معمولی طور پر لمبے گھنے سیاہ تھے۔ ان کے ریشمی اور چمکیلے ہونے کے کسی ہمہ صفت شیمپو اور فرزانہ اسپرے وغیرہ کی کرشمہ سازی نظر آتی تھی۔ لباس کے سلیقے میں بھی سرد پوشی سے زیادہ خود نمائی کے اسباب کو مدنظر رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ساڑی کے ساتھ جو بلاؤز تھا وہ ہر چند کہیں کے ہیں نہیں ہیں والی کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ اس چارہ گر کپڑے کی قسمت بھی عاشق کے گریباں جیسی تھی کہ دونوں طرف سے چاک تھا۔ نہ صرف اس کے مرمری بازو اور شانوں کا سارا گداز نگاہ کی خیر کرتا تھا، بلکہ آگے پیچھے سے جہاں تک نظر پھسل کر جا سکتی تھی دعوت دے دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ حشر سامانی ویسے تو صلاح عام ہے، یاران نقطہ وہاں کے لیے، لیکن اس وقت یہ اہتمام بطور خاص میرے قتل کی تمہید تھی۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں اس کی پیش قدمی کو اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ کچھ دیر ریشمی ساڑی کے پھسل جانے والے پلو سے بے نیازی مجھے نشیلی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنے بازو میری گردن میں حمائل کر دیے۔ شاہ جی، میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے خود کو چھڑا لیا اور دور جا بیٹھا۔ پلیز فرزانہ، اس نے مجروح لہجے میں پوچھا، کیا اب میں اچھی نہیں لگتی تمہیں؟ میں نے کہا، اب تم کسی اور کی بیوی ہو، یہ طوائفوں والے حربے مجھ پر مت آزماؤ۔ یہ بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ اس کا چہرہ احساس ذلت سے زرد پڑ گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شبنم کے بیان کی تردید کر دو۔ کم سے کم اتنا کہہ دو کہ تم نے لندن سے کوئی انٹرویو ریکارڈ نہیں کرایا کیونکہ تم اس روز لندن میں نہیں پاکستان میں تھے۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، تم جانتی ہو۔ وہ خود کو سنبھال کے مجھے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگی۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اس وقت تم ہوٹل کے روم نمبر 101 میں مقیم ہو۔ میں نے کہا، لیکن یہ سب آن ریکارڈ نہیں ہے کہ تم ہوٹل کا رجسٹر خود دیکھ چکی ہو۔ کیا اس میں تمہیں میرا نام نظر آیا تھا؟ لیکن میں خود سب کو بتا سکتی ہوں، صحافیوں کو بلا کے دکھا سکتی ہوں کہ تم یہاں چوروں کی طرح چھپے بیٹھے ہو۔ وہ اونچی آواز میں بولنے لگی۔ میں نے کہا، ویل یو پلیز شٹ اپ۔ وہ چلانے لگی، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں شاہ جی، تم ایک مفرور مجرم ہو، سب کی نظروں میں دھول جھونک کے تم پاکستان میں پھر رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ چیخی، ذلیل آدمی، میں برباد کر دوں گی تمہیں، تو ساری زندگی جیل میں چکی پیستا رہے گا۔ کمینے، میرا نام فرزانہ ہے۔ اب اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ میں اسے ناک آؤٹ کر کے خاموش کرا دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہی تھا کہ میں نے ایک ہاتھ مار کے اسے گرا دیا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کے تنے کی طرح لڑکھڑا کے نیچے گری اور بے حس ہو گئی۔ صورتحال اچانک سنگین ہو گئی تھی۔ وہ کردار کی جیسی بھی تھی، مگر ایک خطرناک عورت اور صحافی تھی۔ اب مجھے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری طور پر کچھ کرنا تھا۔ میں نے اس کا بیگ کھول کے دیکھا۔ اس میں ہتھیلی کے سائز کا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا۔ وہ اپنی اور میری ساری گفتگو ریکارڈ کر رہی تھی۔ بیگ میں سے ایک دھاگے جیسا تار نکلا ہوا تھا۔ اس کے آخری کنارے پر چنے کی دال کے برابر مائکرو فون تھا۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر کے میں سے کیسٹ نکال لیا۔ گفتگو کے کچھ حصے یقیناً قابل اعتراض تھے اور خود فرزانہ کی نیک نامی کو متاثر کر سکتے تھے، لیکن جس کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔
اگر یہ کیسٹ کسی کو سنواتے ہوئے بالکل شرم نہ آتی، لیکن اس میں جو کچھ بھی میں نے کہا تھا وہ یقیناً میرے خلاف استعمال ہو سکتا تھا۔ بیگ میں 1,00,000 روپے بھی تھے، معلوم نہیں وہ بینک سے نکلوائے کے لائی تھی یا کسی سے رازداری کی قیمت وصول کر کے آئی تھی۔ میں نے رقم کو ہاتھ میں بھی نہیں لگایا۔ اس میں ایک بہت قیمتی چھوٹا سا کیمرہ تھا جو اندھیرے میں بھی صاف تصویر اتار سکتا تھا۔ اس کی ڈائری، نوٹ بک، کچھ آرائش کا سامان اور باقی ایسی چیزیں تھیں جن کا میرے نزدیک کوئی مصرف نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ فرزانہ کو فرش سے اٹھا کے بیڈ پر لٹانے کے بعد ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ مجرمانہ خیال بھی آیا کہ میں اس کی کچھ ایسی تصویریں بنا لوں جو بعد میں اس کا منہ بند رکھنے کے لیے کافی ہوں، مگر پھر مجھے اپنے خیال پر خود ہی شرم آئی۔ فرزانہ کو شاید اپنی تصویریں دیکھ کے بھی شرم نہ آتی۔ سب کچھ سیٹ کرنے کے بعد میں نے روم سروس کو فون کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے VVIP روم نمبر 101 میں کافی کس نے منگوائی تھی؟ آپ نے نہیں منگوائی تھی سر۔ میں نے منگوائی ہوتی تو تم سے کیوں پوچھتا؟ واٹ از دس؟ تم زبردستی بل بناتے ہو؟ کون لے کر آیا تھا وہ کافی؟ میں معلوم کرتا ہوں سر۔ ویسے آرڈر تو نہیں لکھا ہوا میرے پاس، وہ متفکر لہجے میں بولا۔ اس ویٹر کو میرے پاس بھیجو۔ ویٹر نے کمرے میں قدم رکھا تو فرزانہ کو محو خواب دیکھ کے ٹھٹکا۔ وہ مجرم تھا، چنانچہ ڈرا ہوا تھا اور میرے گھورنے سے نروس ہو رہا تھا۔ میں نے ابھی روم سروس سے کنفرم کیا کہ ان کے پاس میرا کوئی آرڈر نہیں تھا۔ پھر تم یہ کافی یہاں کیسے لے آئے تھے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عبدل۔ وہ ہکلانے لگا۔ دراصل سر، میڈم نے کہا تھا کہ میں روم نمبر 101 میں جا رہی ہوں، میرے لیے کافی لے آؤ۔ اگر وہ کہتی کہ میرے لیے شراب لے آؤ یا ہیروئن لے آؤ تو تم لے آتے۔ میں نے کہا، بولو کون ہے یہ عورت؟ اسے جانتے ہو تم عبدل؟ جی نہیں، میں تو انہوں نے آپ کا پوچھا تھا۔ میں نے کہا، اور کتنے پیسے دیے تھے؟ وہ سٹپٹا گیا۔ پیسے؟ کس بات کے سر؟ میں نے کہا، عبدل اس کافی میں کیا ملایا تھا تم نے؟ وہ اچھل پڑا۔ کافی میں؟ خدا کی قسم کچھ نہیں۔ میں نے کہا، بچی ہوئی کافی رکھی ہے عبدل، اگر یہ کیس پولیس نے لے لیا تو سب معلوم کر لے گی، تمہاری نوکری بھی جائے گی اور پھر تم جیل جاؤ گے۔ وہ ہاتھ جوڑنے اور گھگیانے لگا۔ سر میں غریب آدمی ہوں۔ میں نے کہا، اس لیے تو لالچ میں غلط کام کر بیٹھے ہو۔ کافی پی کے یہ عورت بے ہوش ہو گئی ہے، میری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں، یہ کچھ اور ہی کہانی ہے۔ شاید کوئی مجھے پھنسانا چاہتا ہے عبدل، لیکن میں بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہ رونے لگا۔ سر مجھ سے غلطی ہوگی، 500 روپے لیے تھے میں نے یہ بتانے کے لیے کہ آپ روم نمبر 101 میں ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کافی میں زہر نہیں ملایا۔ کیا یہ مر گئی ہے؟ میں نے سوچتے اور ٹہلتے ہوئے، ابھی تو نہیں، لیکن مر گئی تو بہت برا ہوگا عبدل، میری گواہی بھی تمہارے خلاف ہوگی، پھانسی ہو جائے گی تمہیں۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھانسی؟ نہیں سر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا، یہ فیصلہ مینیجر کو کرنے دو۔ تھوڑی دیر میں مینیجر آ گیا۔ عبدل، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے انگریزی میں کہا، میں بتاتا ہوں، کسی نے اس عورت کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، اس کا نام عبدل بھی نہیں جانتا، کیا آپ جانتے ہیں اسے؟ مینیجر نے غور سے فرزانہ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ عورت کچھ دیکھی ہوئی ضرور لگتی ہے۔ شاید سر کوئی ماڈل ہے۔ میں نے کہا، اس نے عبدل کو 500 روپے رشوت دے کر میرا روم نمبر معلوم کیا ہے، پھر یہ خود ہی کافی لے کر آیا کسی آرڈر کے بغیر۔ اس عورت نے یہاں بیٹھ کے کافی پی اور جب میں آیا مینیجر چونکا، یعنی آپ نہیں تھے کمرے میں اور یہ اندر آ گئی، مگر کیسے؟ میں نے کہا، آئی ڈونٹ نو۔ میں نیچے ڈائننگ ہال میں بوفے لنچ کر رہا تھا اپنے دوست فرید عباسی ایڈوکیٹ کے ساتھ، وہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی گئے ہیں اور کمرے کا دروازہ ماسٹر کی سے کھول سکتے ہیں آپ لوگ؟ وہ انکار میں سر ہلانے لگا۔ بے شک ماسٹر کی تو ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن وہ ایسے استعمال نہیں کی جاتی سر۔ میں نے کہا، اب یہ جیسے بھی ہوا، لیکن یہ عورت اندر آ گئی۔ زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ کافی پینے کے بعد یہ عورت بے ہوش ہو گئی کیونکہ کافی زہر آلود تھی۔ مینیجر نے گھبرا کے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ تم دیکھ سکتے ہو عورت مری نہیں لیکن ہوش میں نہیں ہے۔ یہ مجھے کوئی بہت گمبھیر معاملہ لگتا ہے۔ یہ سازش ہو سکتی ہے مجھے بلیک میل کرنے کی۔ میں کسی طرح بھی اس میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ شامل ہونا تو ہم بھی گوارا نہیں کر سکتے سر، یہ ہماری گڈ ول کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا، ویسے تو یہ پولیس کیس ہے، لیکن پولیس کے آنے سے جتنی پریشانی میرے لیے پیدا ہوگی اس سے زیادہ تمہارے لیے ہوگی۔ پولیس نہ آئے اس کیس میں تو اچھا ہے سر۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے تم کیا کرو گے؟ میں سب صحیح کر لوں گا سر، اگر آپ تھوڑا سا تعاون کریں۔ اس نے کچھ سوچ کے کہا، کھل کے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہتے کھل کے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ اگر آپ اسی وقت چیک آؤٹ کر جائیں تو میں خاتون کو کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں ایک شخص ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، جس کا کمرہ ہے ہر ہفتے اور اتوار کو بک رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہر بار ایک نئی مسز آتی ہیں۔ اس نے آج فون پر بتایا تھا کہ وہ خاتون میرے حوالے سے آئی تھی تو انہیں کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا، تم آدمی ہوشیار نظر آتے ہو۔ وہ مسکرایا۔ سر، ایک اچھے ہوٹل کو اچھی طرح چلانا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ میں آپ کے چیک آؤٹ کرنے کا وقت کچھ بھی دکھا سکتا ہوں جو 12 بجے سے پہلے ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تمام مشکلات کے بار مینیجر کے کندھوں پر منتقل کر دیا اور خود سبکدوش ہو کے ہوٹل سے باعزت طریقے پر چلا گیا۔ میں بعد میں کیا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس بارے میں نہیں کچھ اخبارات میں دیکھا اور نہ سنا۔ ہوش میں آنے کے بعد فرزانہ نے ضرور ہنگامہ کیا ہوگا اور بتایا ہوگا کہ وہ کون ہے، اور مینیجر یہ جان کے یقیناً پریشان ہوا ہوگا کہ وہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں جس سے وہ کوئی بھی کہانی منسوب کر سکے۔ اچھا برا چھوٹا بڑا جیسا بھی تھا، وہ ایک اخبار تھا جس کی فرزانہ ایڈیٹر تھی۔ شاہ عالم کے معاملے میں تو اس نے خود ہی اپنے لیے مجبوری پیدا کر لی تھی۔ اسے کہنا پڑا ہوگا کہ وہ یہاں ٹھہرے ضرور تھے مگر صبح چلے گئے ہیں۔ ان کے اسٹے کو چھپانا خود مسٹر شاہ عالم کی خواہش تھی
ہوٹل کی انتظامیہ کسی مہمان کو ناخوش نہیں کر سکتی، اور رہی بات یہ کہ وہ اس کمرے میں کیسے آئے، تو یہ وضاحت خود محترم خاتون بہتر طور پر کر سکتی ہیں۔ فردانہ نے سمجھ لیا ہوگا کہ شاہ عالم کو اس کو چکر میں ڈال کے نکل گیا، اور اب یہ بھی ممکن نہیں کہ شاہ عالم پر دست درازی کا، دھوکہ دہی کا یا اس کے پرس سے کچھ چوری کرنے کا الزام لگا سکے۔ اس نے ہوٹل کے ایک ویٹر کو ساتھ ملا کے شاہ عالم تک رسائی حاصل کی تھی۔ شاہ عالم نے مینیجر کو ساتھ ملا کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ سیر کو سوا سیر ہی صحیح کہتے ہیں۔ میرے لیے ایک ہوٹل سے نکل کے دوسرے ہوٹل میں جانا لاحاصل تھا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ یہ ریکارڈ پر آ گیا تھا کہ شاہ عالم نے وہاں قیام کیا، اور اس کے گواہ بھی بہت تھے۔ ابھی مجھے لندن جانے سے پہلے ایک پورا دن گزارنا تھا۔ اس وقت شام کے 4 بجے تھے۔ ہوٹل کی لابی میں نے شبنم کو فون کیا تو وہی ہوا جو فرید کے ساتھ ہوا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی مگر ریسیور کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ میں نے ایک ٹیکسی میں سامان رکھا اور اسے سمن آباد چلنے کے لیے کہا۔ وہ گھر شبنم نے بڑی محبت اور محنت سے آراستہ کیا تھا مگر آباد نہ ہوا تھا۔ گھر کے مکین ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ رئیس گرفتار ہو کے حوالات پہنچ گیا تھا۔ سونی بددستور نیلم کے ساتھ تھی۔ میرا لندن جانا طے تھا، اور شبنم کچھ بدگمانی اور کچھ آزاد صاحب کی بیماری کے باعث الگ تھی۔ آزاد صاحب کی بیماری کا خیال آیا تو میں نے اس کے آفس سے پوچھا، پھر ہاسپٹل فون کیا۔ وہ وہیں تھی اور مزید خفا تھی کہ کسی نے بھی اس سے ملنے اور آزاد صاحب کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل آنے کی زحمت نہیں کی۔ آدھے گھنٹے بعد میں ہاسپٹل میں تھا۔ آزاد صاحب اسپیشل روم میں تھے اور دل کے پہلے دورے کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہ دورے جہاں لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا مگر آزاد صاحب پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ مسکرائے، بھائی وہ کیا ہے، اب تو ہر سو غلغلہ ہے۔ 21ویں صدی کی آمد کا اور اپنا دل 20ویں صدی کے آغاز کی مصنوعات کا نمونہ بحثات چلا اپنے، مگر اب ہم تھک گئے تو یہ بھی نڈھال ہے۔ میں نے کہا اب آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ہنسے، برخوردار دل کے کچھ نکنے کو ایسے خیال بہت ہیں، لیکن بقول شاعر وہ ظلم جو ہم نے دل وحشی پہ کیا ہے، اس کے بعد دل کیوں ساتھ دے گا ہمارا؟ سچ شکر کہ 100 سال کی عمر پائی ہم نے۔ پوچھو کیسے؟ میں نے کہا کیسے؟ بولے بھائی زندگی نام ہے عمر کے تجربات کا، تو ہم پرانے ایک زندگی میں جو بیتی وہ جگ بیتی تھی، سارے جہاں درد ہمارے جگر میں تھا۔ جیے تو مر مر کے جیے، اور بقول شاعر رات کو رو رو صبح کیا، اور صبح کو رو رو شام کیا۔ ہر شب اور شب فراق رہی کہ جس کی طوالت میں سنتا رہا وہ ہمیشہ سے زیادہ بولنے کے عادی تھے، اب کچھ اور سنکی ہو گئے تھے۔ انہیں بڑا گلا تھا کہ آزاد صاحب زمانے کی وکالت کی مگر علالت میں زمانے نے اس کی نظروں پھیر لی۔ انہیں شبنم کی فکر تھی کہ اس نے صحافت چھوڑ دی، حماقت کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ غالباً ان کی مراد محبت تھی۔ 6 بجے ہاسپٹل میں ملاقات کا وقت ہونے کا اعلان ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ آزاد صاحب کو 2 ہفتے تک اشیاء ضرورت کے سوا بیڈ سے اترنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ ان کا سارا وقت ٹی وی پر خبروں کے بلیٹن دیکھنے میں یا مختلف اخبارات چاٹ کے گزرتا تھا۔ وہ خبروں کو دنیا کے آدمی تھے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ ہو وہ بے خبر نہیں رہ سکتے تھے۔ اچانک ان کا رابطہ ساری دنیا سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے مداح دوست اور شاگرد کہلانے والے عدیم فرصت ہو گئے تھے۔ دل نے انہیں تنہا اور بیکار کر دیا تھا۔ میں اور شبنم چلنے لگے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بھائی کبھی کبھار ہماری بھی خبر لیتے رہا کرو۔ ہم زمانے کی خبر لیتے تھے مگر اب بقول شاعر کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ میں نے ان کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی ایڈیٹر کی کرسی پر جائیں استاد خالی است، چلبلی بھی آپ کے لیے چشمے برا ہے۔ وہ مسکرائے، میاں چلبلی ہماری ہونے والی بیوہ ہے، گویا ہماری نشانی سمجھ کے اس کا خیال رکھنا۔ چاندنی سی بنو اب تیرے حوالے، چاندنی سی بنو اب تیرے حوالے۔ میں نے کہا چلبلی کا اور آپ کا تو جنم جنم کا ساتھ ہے، ہاسپٹل سے گھر آپ کو وہی لے جائے گی، خود لینے آئے گی آپ کو۔ باہر آتے آتے شبنم رونے کے قریب ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کرنے لگے ہیں پاپا؟ میں نے اسے تسلی دی، یہ بالکل نیچرل ہے۔ اس آدمی کے لیے جس نے بڑی بھرپور مصروف اور مسلسل جدوجہد والی زندگی گزاری ہو، یہ معذوری اور بے عملی کی سزا ان کے اعصاب کو متاثر کر رہی ہے۔ ذہنی طور پر وہ آج بھی اتنے ہی مستعد ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں اخبار سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا یار ان جیسے آدمی کے لیے کام ہی آرام ہے، اور یہ کوئی سرکاری نوکری تو نہیں ہے، نہ کہ 60 سال پہنچنے اور ریٹائرمنٹ کا پروانہ تھما دیا گیا۔ اخبار اور خبروں کی دنیا سے لا تعلق رہ کے وہ جی نہیں سکتے، انہیں مصروف رہنا چاہیے۔ شبنم کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی مگر وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی چال سے لنگراہٹ ظاہر نہ ہو۔ ہم نے ہاسپٹل کے لیے کوریڈور کو واپس جاتے ہوئے بہت سے ملاقاتیوں کے ساتھ خاموشی سے طے کیا۔ ہاسپٹل کی عمارت سے کار پارکنگ ایریا کا فاصلہ بھی کم نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتی رہی۔ گاڑی تک پہنچ کے اس نے چابی مجھے دی اور سکون کا گہرا سانس لے کر میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ناصر تم ابھی تک خفا ہو مجھ سے؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، کچھ بھی سمجھ سکتی ہو۔ اس نے میرا بازو تھام لیا۔ آئی ایم سوری، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کس بات پر؟ میں نے تم کو جھوٹا کہا، تم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، وہ میری غلطی تھی۔ سارا قصور چندہ کا تھا، جھوٹ اس نے بولا تھا۔
میں نے منہ پھلا کے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں کل اس کے ساتھ لندن جا رہا ہوں رنگ رلیاں منانے۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، میں نے معلوم کر لیا ہے، لندن جانے والوں میں کسی چندہ نام کا پیسنجر لسٹ میں نہیں ہے۔ میں نے فون کیا تھا، مجھ پر اعتبار نہیں تھا نا؟ وہ فون پر کسی نے کچھ بھی کہہ دیا تو تم نے مان لیا؟ میرے جذبات کو کتنا مجروح کیا تم نے۔ وہ بولی، مجروح صاحب، زخمی تو میں بھی ہوں، یہ دیکھیے۔ اس نے شلوار کا پانچا اوپر اٹھا کے مجھے دائیں ٹانگ پر ایک نیل دکھایا۔ کیوں نہ ہم مجروح جین کہیں؟ بیٹھ کے ان کا درد کا کوئی درد ماں کر لے۔ میں نے چائے نہیں پی ہے ابھی تک، چلو شیزان چلیں۔ لیکن تمہیں ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے، اصولاً تو تمہیں ہاسپٹل بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہ آتا تو تمہاری ناراضگی کیسے برداشت کرتا؟ میں نے کہا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا خیال ہے اپنے گھر چلیں، ایک دوسرے کی تیمارداری اور ناز برداری کے لیے؟ شبنم ایک بار پھر پہلے والی شبنم بن گئی تھی۔ اس نے کافی بنائی اور ہم نے لان میں بیٹھ کے گزشتہ رات کے واقعات دہراتے ہوئے پھر وہ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ سمجھی ہی نہیں تھی کہ ناصر میرے سامنے آ کے اس نے ایک عجیب سی آواز نکالی جو کسی بندر کی انسانی چیخ سے ملتی جلتی تھی۔ اس وقت میں نے اس کی آنکھوں میں کسی وحشی جانور کی درندگی نظر آنے والے دن میں پہلے نیلم کے پڑوس میں جو واقعہ پیش آیا تھا مجھے اچانک آئی۔ پتہ نہیں کیوں، شاید اس کی چھٹی اس نے وارننگ کہتے ہیں۔ اگر مجھے ایک سیکنڈ بھی دیر ہو جاتی تو وہ دبوچ لیتی۔ میں تم سے بات کر رہی تھی، فون پھینک دیا میں نے اس پر اور خود غوطہ خور مار کے میز کے نیچے گھس گئی تو واقعی شیطانی بلا تھی۔ 1 گھنٹے میں اس نے زیادہ تفصیل کے ساتھ تاثرات اور تبصرے کے ساتھ وہ سب مجھے بتایا جو لال دین سے معلوم ہو چکا تھا۔ لیکن میری طرح وہ بھی اس کے کنفیوژن کا شکار تھے۔ جنہوں نے دیکھا تھا ان کی اور بات تھی، لیکن عام طور پر لوگ ایسی کیسی بات سن کے مسکرانے لگتے ہیں جو بنمانس یا کوئی اور ہو، انسان کے نسلی صفات کی حامل ہو۔ میں نے کہا، اگر میری رب نواز سے اس سے بات نہ ہوتی تو میں بھی ایسی بات کو گپ سمجھتا اور ساکت مانتا اور ایسے ہی بلا وجہ کوئی کچھ بھی نہ مانتا۔ لیکن پروفیسر ہاشم رضا کی سائنسی تحقیق کا اثر پس منظر موجود ہے۔ جانوروں کے بعد انسان کو اپنی مطابق بنانے کا کام ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پاکستان میں ایسی جدید سہولتیں ہمارے پاس کہاں ہیں؟ میں نے معلومات حاصل کی ہیں، بھارت میں کافی کام ہو رہا ہے۔ کچھ سائنسدان نکوسیا میں کامیابی کے بہت دعوے دار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سن 2020 میں ان کی کلوننگ کر لیں گے۔ حال ہی میں غالباً بہت بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ 64 سال عمر کی عورت نے مصنوعی طریقے سے ایک بچے کو جنم۔ جینیاتی سائنس میں بہت نمایاں پیش رفت کی تھی۔ میں نے کہا، جس لڑکے نے نیلم کے پڑوس میں بیگ کے گھر میں گھس کر کوشش کی تھی کہ وہ دیوار میں سے گھر میں داخل ہو جائے، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کوئی خاص نہیں، وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی گولی کی وجہ سے موت کا سبب اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ مگر یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس کی لاش اسلام آباد اور پیمز ہاسپٹل کے سائنسدان اس پر تحقیق کریں گے۔ پیمز نے اس کی ترویج کر دی۔ یہاں ایک اور بورڈ نے جس میں کچھ ٹاپ کے فزیشین اور سرجن موجود تھے، اس کا تفصیلی معائنہ کیا اور یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ کس قسم کی غیر معمولی صفات نہیں پائی گئیں جن کی بنا پر ان کی آرائی ممکن ہو۔ وہ ایک عام انسان تھا۔ اس نے کہا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ حملہ تم پر اور اس سے پہلے نیلم پر، آخر کیوں؟ اگر ہم فرض کر لیں کہ ان حملوں کے پیچھے رب نواز کا ہاتھ تھا تو اس نے یہ ہاشم رضا نے فراہم کیے تھے، تب بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیوں؟ شاید یہ بھی ایک تجربہ تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تقریباً تفریح نام دے گیا ہے، گورمن اور گور وومن کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں، اور کس حد تک یہ درست ثابت ہوگا اور مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس راز پر سے پردہ اٹھانے کے لیے بہت بے چین تھے وہ لوگ۔ اس نے کہا، ٹیک اٹ ایزی، میں بھی کم انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ ہمیں یہ کام خاموشی سے اور مکمل رازداری کے ساتھ حاصل ہوگا۔ فی الحال اس معاملے کو دبا دو، اسے پبلک کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سونی سے کہہ دیا ہے کہ اس کا نیلم کا گھر چھوڑ دے بس۔ ہاں تمہیں شک ہے، وہ بولی۔ نیلم کے ساتھ رب نواز کی کوئی دشمنی نہیں، وہ اس کی تلاشی میں وہاں جاتا ہے، لیکن جب سے یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ سونی شوٹنگ پر نیلم کے ساتھ نظر آئی تھی، اور نیلم کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تانک جھانک کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے بھی شک ہے کہ وہ جنگلی مارنے نہیں آئی تھی۔ اس نے جو سامان اٹھا کے پھینکا ہے اور جس طرح میزوں اور الماریوں کو الٹا، وہ یہ عجیب تھا کہ وہ کچھ اور تلاش کر رہی ہے۔ ذرا میرا مطلب ہے، وہ کھوپڑی رئیس خانے کو آگ لگوانے کا مقصد بھی اور تھا۔ رب نواز کو وہ مورتی کا سر چاہیے، وہ 3 کروڑ کا نقصان کو بھلا نہیں سکتا۔ ناصر، کیوں نہ ہم اسے دے دیں؟ میں کوئی فیصلہ اجمت میں کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی میں نے 2 طرف سے رب نواز کو گھیرا ہے۔ میں نے اسے پرانے کاروباری رشتے پھر استوار کرنے کی پیشکش کی تھی جو اس نے قبول کر لی ہے۔ میں نے اسے سیاسی رشوت کے طور پر پارٹی کا پلیٹ فارم پیش کیا ہے کہ وہ چاہے تو ہم اسے الیکشن کے لیے ٹکٹ دے سکتے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ میں شاہ عالم کی پاکستان تشریف آوری کے گواہ پیدا کرنے کے لیے اس کی پارٹی کے لوگوں سے ملنے گیا تھا۔ شمس اور قریبی شاہ عالم کی پارٹی پی جے ایف کے نائب صدر تھے۔ ان دونوں کو میں نے یہی تاثر دیا کہ میں اور کسی سے نہیں ملا۔ رہی صحیح کثر فرزانہ نے میرا انٹرویو چھاپ کے پوری کر دی۔ تم نے دیکھا نہیں؟
میں نے اسے کیسا ذلیل کیا، جھوٹا ثابت کر کے۔ میں نے آ بھر کے کہا، دیکھا دیکھا ہی نہیں، آج بھگتا بھی۔ تمہاری اس ترویج کی اس کی بڑی بے عزتی ہوئی۔ بے عزتی کی اس کی ہوتی جس کی عزت ہو۔ آج وہ زخم خوردہ شیرنی کی طرح پہنچ گئی میرے پاس۔ میں نے کہا، اور پھر اسے وہ سب بتا دیا جو فرزانہ کے آنے کے بعد ہوا۔ او مائی گاڈ، کیا ضرورت تھی تم کو یہ سب کرنے کی؟ آخر اتنا ڈرنے کی کون سی بات تھی؟ سیکیورٹی والوں سے کہہ کے نکلوا دیتے اسے اپنے کمرے سے۔ میں نے کہا، بابا وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی، کون ہاتھ لگا سکتا تھا اسے؟ اس کے ایک ٹیلی فون پر تمہاری صحافی برادری کا جلوس وہاں پہنچ جاتا، ان کے ساتھ پولیس آ جاتی، معلوم نہیں بعد میں اس نے ہوٹل والوں کے لیے کیا مصیبت کھڑی کی ہوگی۔ وہ خطرناک عورت ہے۔ خبر جو ہوٹل چلاتے ہیں، خیر جو ہوٹل چلاتے ہیں وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنا جانتے ہیں، اور کسی 5 اسٹار ہوٹل کی ساکھ دیواریں چین سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہاں کیا نہیں ہوتا اور کیا نہیں ملتا، شراب سے شباب تک، لیکن کیا آج تک کسی نے وہاں چھاپا مارا؟ ان کے ڈائننگ ہال رمضان میں بھی دن رات کھلے رہتے ہیں، کسی نے ان پر احترام رمضان آرڈیننس کا کیس بنایا؟ وہاں سے کسی کو کھاتے پیتے پکڑا؟ تمہاری صحافی برادری ہو یا نام نہاد اسلام پرست، سب اس حد سے آگے جانے کی ہمت نہیں رکھتے جو 5 اسٹار ہوٹلوں کو عام ہوٹلوں سے جدا کرتی ہے۔ شبنم نے اچانک گھڑی دیکھی اور گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ 8 بج گئے ناصر، مجھے جانا ہوگا، حالانکہ دل تو نہیں چاہتا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کل میں کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا سوائے تمہارے انتظار کے۔ وہ مسکرائی، میں صبح آ جاؤں گی، شب بخیر۔ میں نے بیٹھے بیٹھے کہا، شب بخیر اور خدا حافظ۔ وہ جانتے بوجھتے زیادہ لنگڑا کے ایک قدم چلی اور وہ رک گئی۔ یہ کتنی بد اخلاقی ہے، تم مجھے چھوڑنے میں نہیں جاؤ گے؟ دیکھ رہے ہو میری ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، چلتا ہوں بابا، اس کے لیے کہیں ایکسیڈنٹ کر دیا تو دوسری بھی ٹوٹ جائے گی، تمہیں گود میں اٹھا کے کون پھیرے گا ساری عمر؟ وہ ایک دم مجھ سے چمٹ گئی۔ عمر بھر کا روگ تو ہوں میں، لیکن سچ بتاؤ تم اب ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ میں نے کہا، اسے چوم کے کہا، نہیں، مگر میرے اور تمہارے درمیان چندہ کو پھر نہیں آنا چاہیے، کبھی نہیں، میں اسے بھلا چکا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں گردش حالات کس طرح میرے خلاف ایک سازش کو کامیاب کر دیں گے۔ میرا اپنا کہا ہوا خود میرے خلاف ایک فرد جرم بن جائے گا، اور میرا سچ ایک بار پھر جھوٹ بن کر سامنے آئے گا۔ اس رات میں شبنم کو چھوڑ کے واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ شبنم نے اپنے آفس فون کر دیا کہ وہ کچھ دیر سے آئے گی۔ ہم نے ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ کے رومان آفرین ماحول میں رات کا کھانا کھایا۔ اس نے آفس سے کچھ فاصلے ہی گاڑی میرے حوالے کر دی اور مجھ سے کہا کہ وہ صبح ٹیکسی لے کر آ جائے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اسلام آباد تک ہوائی جہاز سے جانے کا ارادہ منسوخ کر دوں، کیونکہ وہ اپنی کار میں خود مجھے اسلام آباد چھوڑنے جائے گی۔ یہ محض اس کا جذباتی پاگل پن تھا، وہ تھوڑی سی تفریح چاہتی تھی، اسے میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جا کے کچھ ریلیکس کرنے کا موڈ میں تھی، ورنہ سوزوکی ایف ایکس میں 180 میل کا یک طرفہ سفر آسان ہرگز نہ تھا۔ جاتے ہوئے ڈرائیونگ میں کر سکتا تھا، مگر واپسی تو اس کے لیے اکیلا آنا تھا۔ میرے سمجھانے کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے دھمکی دی کہ میں اسے ترک نہ کی تو وہ اسلام آباد تک نہیں لندن تک جائے گی آپ کے ساتھ۔ رات گئے میں نے فرید سے بات کی، اس سے رئیس بالکل ٹھیک تھا، اسے اب جلد از جلد بازیاب ہونا تھا۔ اس کے خلاف جارحانہ عزائم رکھنے والے پیچھے ہٹکے تھے، اور ضابطے کی کارروائی کے مطابق کیس لینے والوں کو اس کار خیر میں تاریخ نہ کرنے کے لیے بھی ادا کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ آئندہ ہفتے میں رئیس باعزت واپسی یقینی تھی۔ پھر رات 12 بجے میں نے کمال کو فون کر کے شکایت کی، پتہ ہے اس نے کیا جھوٹ بولا شبنم سے؟ میری ساری بات سن کے کمال نے حیرانی ظاہر کی، لڑکی کا رویہ بھی بڑا عجیب ہے یار، وہ تو چلی گئی آج، خدا کے لیے میرا پتہ مت بتانا۔ کمال ہنسنے لگا، الو کے پٹھے، پتہ میں کیسے بتاؤں، خود مجھے معلوم نہیں کہ تو لندن میں کہاں ہوگا۔ اگر وہ چندہ سے مل لیتا اور اس کی کچھ مدد کر دیتا تو اکیلے پن کا احساس بھی نہ ہوتا، ورنہ مجھے اسلام آباد جا کے سی آف کرنے کے ارادے پر قائم تھی۔ ہم دوپہر کے بعد نکلے تو ڈرائیونگ شبنم کر رہی تھی۔ اس نے مجھے 2 آفس دکھائے جو اس کی پسند آئے تھے۔ میں نے کہا، اس سے بہتر جگہ کہاں ملے گی، تم ڈیل فائنل کر لو۔ ٹھیک ہے، تمہارے واپس آنے تک میں آفس کو ڈیکوریٹ بھی کر لوں گی۔ میں نے کہا، بہتر ہوگا کہ اگر یہ کام تم کسی انٹیریئر ڈیکوریٹر سے کراؤ۔ وہ برا مان کے بولی، کیوں، میرے حسن ذوق پہ بھروسہ نہیں تمہیں؟ میں نے کہا، بابا یہ پروفیشنل معاملہ ہے، تمہاری جگہ کوئی انٹیریئر ڈیکوریٹ تمہارا کام کر سکتا ہے۔ 3 بجے ہم لاہور سے نکل گئے۔ اسلام آباد تک کا سفر ایک بڑا پرلطف تجربہ ثابت ہوا۔ ہم نے ٹرک ڈرائیورز کے لیے مخصوص روڈ سائڈ ہوٹل میں کھانا کھایا، جہاں تنور کی گرم روٹی کے ساتھ ساتھ دال ماش فرائی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں نے ہمیں ایک نیا شادی شدہ جوڑا سمجھا تو قصور ان کا نہیں، ہمارے ایک دوسرے کے لیے وارفافتگی کے جذبات کا تھا جن پر خود ہمارا اختیار نہ تھا۔ ڈرائیونگ اب میں کر رہا تھا، اور پرانی ہونے کے باوجود شبنم کی چھوٹی سی گاڑی بڑے جوش و خروش کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ شبنم باہر کے نظاروں میں گم تھی اور بار بار مسکرا کے میری طرف دیکھنے لگتی تھی، کبھی بلندی کی جانب مائل تو کبھی نشیب کی طرف رواں۔ اس راستے پر جہلم سے پہلے ہی سطح مرتفع پٹوہار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں جانب پہاڑوں کا سلسلہ تھا، جن کی گہرائیوں میں ان گنت کھائیاں، غار اور وادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ شام کے ڈھلتے سورج کی روشنی میں اب بے آب و گیاس مٹیالے رنگ کی خاموش پر اسرار وسطوں کا نظارہ اور بھی دل فریب ہو گیا تھا۔
رات اسلام آباد کے کوہساروں پر اپنا دامن پھیلا چکی تھی۔ جب میں نے کار کو ایئرپورٹ کے احاطے میں پارک کیا، 6 گھنٹے کی ساری ڈرائیونگ میں نے کی تھی، چنانچہ میرا تھکن سے برا حال تھا، مگر مجھے زیادہ فکر شبنم کی تھی۔ تم نے بلا وجہ ساتھ آنے کی ضد کی۔ بلا وجہ کیوں؟ وہ بولی۔ وجہ تو تھی نا، ایسی کیا وجہ تھی؟ وجہ تھے تم۔ وہ بولی چلو ایئرپورٹ کے ریسٹورینٹ میں کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ میں نے کہا اب تم واپس کیسے جاؤ گی اکیلی؟ وہ ہنسی۔ یہی سڑک ہوگی، یہی گاڑی ڈرائیونگ مجھے آتی ہے، اسی راستے میں نہ بھوت پریت ہے اور نہ ڈاکو، ساری رات ٹریفک چلتی ہے، پھر ڈر کیسا؟ میں نے کہا کاش تم لندن میں میرے ساتھ ہوتے، ہو سکتی تھی، لیکن تم نے ایک بار بھی کہا بولے تو یہاں آ کے بولے جب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا چلو چند دن کی تو بات ہے، میں 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، اگلی مرتبہ ہم ساتھ چلیں گے، لندن نہیں سوئٹزرلینڈ چلیں گے۔ وہ خوش ہو کے بولی یس میڈم، جیسا آپ کا حکم، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ مجھے ڈپارچر لاؤنج تک چھوڑنے لگی۔ کسی یورپی یا امریکی ایئرپورٹ پر میں اسے لپٹا کے اور چوم کے خدا حافظ کہہ سکتا تھا، مگر یہاں میں زیادہ سے زیادہ اس کا ہاتھ تھام کے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کے کوئی فلمی قسم کا رومانٹک ڈائلاگ بولنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ آخری اعلان سن کے میں اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظر کہیں اور تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کی صورت کے تاثرات بدل گئے اور اس کی مسکراہٹ کافور ہو گئی اور آنکھوں میں ہولناک ویرانی آئی۔ میں نے اس کو چٹکی بجا کے متوجہ کیا۔ اے ادھر دیکھ رہی ہو؟ کوئی بھوت نظر آ گیا ہے کیا؟ میری طرف دیکھو، دفع ہو جاؤ۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی دوبارہ، تم ایک جھوٹے ذلیل اور کمینے آدمی ہو، مکار فریبی۔ میں بھونچا کے رہ گیا۔ شبنم کیا ہو گیا تمہیں اچانک؟ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ مت ہاتھ لگاؤ مجھے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی ڈھلائی سے جھوٹ بول سکتے ہو۔ جا رہی ہوں وہ روتی چلاتی بھاگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ شبنم پلیز میری بات سنو، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ لیکن وہ دوڑتی ہوئی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ اسے چلانے کی وجہ سے ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں ایک تماشا بن کے رہ گیا تھا اور یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شبنم کے پیچھے دوڑ کے جانا چاہیے یا ڈپارچر لانچ سے اندر چلا جانا چاہیے؟ 5 منٹ بعد میری فلائٹ مس کر دیتا تو پھر نہ جانے کب لندن جایا پاتا۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ کس وجہ سے بغیر اچانک شبنم پھر نفرت کے اتنے شدید رد عمل کا شکار کیوں ہو گئی تھی۔ آخری مسافر اندر جا چکا تھا اور ڈپارچر لانچ کے لوگ ٹرانزٹ لانچ میں جا رہے تھے۔ شبنم میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور شاید روتے ہوئی اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ذہن شبنم کی برہمی کا کوئی سبب تلاش کرنے کا قاصر تھا۔